لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسعادة الأتقياء وسيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال تعالى: وإن تؤمنوا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. قابل احترام علماء کرام اور معزز مسلمان بھائیوں، اس وقت اس سفر کے دوران میں ہمارے حافظ مشتاق احمد صاحب کی خواہش پر آج کا پروگرام منعقد، خواہش ان حضرات کی یہ تھی کہ مغرب بعد پروگرام ہو اور لوگوں کے لیے سہولت کا سبب ہوگا، لیکن صبح سے پروگرام بنگلور میں تھا جس میں ملک کے مختلف علاقوں سے بڑے اکابر اور علماء کرام تشریف لائے ہوئے تھے، تو یہ طے کرنا مشکل تھا کہ ہم مغرب تک پہنچ سکیں گے کہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس لیے میں نے ان سے کہا کہ بھائی آج کل سردیوں میں عشاء بھی جلدی ہی ہو رہی ہے، دوسرے رسمی پروگرام نہ ہو، نماز کے ساتھ ہی بات ہو جائے تو لوگوں کا زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا، زحمت بھی نہیں ہوگی اور ہم پکا وقت دے سکتے ہیں۔ مغرب کی صورت میں پکا وقت دینا مشکل، اس لیے یہ عشاء میں طے ہو گیا، کوئی بات نہیں ہے، یوں گپ شپ پتہ نہیں کتنی راتیں ہماری خراب ہوتی رہتی ہیں۔ ایک اچھے موضوع پر ایک ضرورت کی بات کے واسطے اگر ہم کسی رات بیٹھے تو یہ بیٹھنا بھی ہماری عبادت میں شمار ہوگا اور یہ ہماری رات کا جو ہے رت ہوگا، وہ قبر کے اندھیرے میں روشنی کا کام ہے۔ ہندوؤں کے تہواروں میں مندروں میں بیٹھ کے پوری رات گزارتے تھے، بھجن کرتے ہوئے اور گپ شپ کرتے ہوئے گزارتے تھے، اور یہ گزارنے ہی کو وہ لوگ اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عقل کو اندھا نہیں بنایا، اپنے کرم سے ہماری عقل کو روشن بنایا ہے۔ اس روشنی کی وجہ سے ہمیں شرک کا برا ہونا اور توحید کا اچھا ہونا سمجھ میں آیا۔ من لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، اللہ جس کی عقل کو روشنی نہ دے اس کو کوئی روشن نہیں کر سکتا۔ اس لیے بڑے بڑے پڑھے لکھے قابل لوگوں کو دیکھ کر یہی بات یاد آتی ہے: من لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، ورنہ اتنے قابل سمجھدار پڑھے لکھے آدمی کو تو نہیں جانا چاہیے تعقل کی طرف، شرک کی طرف، مگر یہ معاملہ آدمی کی قابلیت اور آدمی کی لیاقت سے وابستہ نہیں ہے، یہ معاملہ اللہ کی ہدایت سے وابستہ ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے بھٹکا دے اسے کوئی رستہ نہیں دکھا سکتا۔ اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم اس کے گھر میں آتے ہیں، اس کو اکیلے کو معبود سمجھتے ہیں، اسی کے سامنے جبین نیاز جھکاتے ہیں، اسی کے قدموں میں سر رکھ کر اس کی تعریف و تسبیح کرتے ہیں، اور ہمیں نہیں معلوم ہے کہ کوئی اور بھی ہے کائنات میں، ہم صرف ایک ہی کو جانتے ہیں اور اسی کی ذاتیں ہیں اور اسی کے
سے دعا کرتے ہیں، اسی کی مناجات کرتے ہیں، سب اللہ یہ قابل شکر چیز، شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، قرآن میں سکھایا۔ ہم یوں کہیں کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس سچے دین کی ہدایت فرمائی، اگر وہ نہ کرتا تو ہمیں کہیں ہدایت نہ۔ حضرت علیہ السلام نے غزوہ خندق کے موقع پر یا غزوہ احد کے موقع پر ایک رجز گنگنا رہے تھے حضور علیہ السلام، لولا اللہ ما اهتدینا وما تصدقنا وما صلینا، اگر اللہ نہ ہوتے تو ہمیں ہدایت نہ ملتی اور نہ ہم نماز پڑھتے، نہ ہم صدقہ کرتے، سب کچھ اللہ کے توفیق سے کرتے، اللہ کی ہدایت سے کرتے۔ جیسے ہمارے آقا کو ہر لمحہ اس بات کا احساس تھا، ہم امتیوں کو بھی ہر وقت احساس ہونا چاہیے۔ جو آدمی اپنی ہدایت پر غرور کرے گا محروم ہدایت ہو جائے گا، جو آدمی شکر ادا کرتا رہے گا اس کی ہدایت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ لیکن شکر تم کا حاصل ہے۔ اب میں نے معلوم کیا یہاں آنے کے بعد، کیونکہ انہوں نے واٹس ایپ پر پوسٹر بھیجا تو پر مجھے دیکھنے کا موقع کہ کیا پروگرام ہے، پتا چلا کہ ختم نبوت و اصلاح معاش، اس لیے میں نے دونوں قسم کی آیت قرآن مجید سے پڑھی ہے۔ کوشش کروں گا کہ اپنے مقررہ وقت کے اندر میں آپ کے سامنے ان دونوں ضروری باتوں پر کچھ عرض کر سکوں۔ پہلی بات ختم نبوت کی۔ ختم اردو میں بولتے ہیں، ختم کسی چیز کا ختم ہونا، ختم قرآن، ختم بخاری، فلاں کام ختم ہو گیا، فلاں کام ختم ہو گیا۔ تو کسی چیز، کسی کام، کسی بات کے اختتام کو اور اس کے ختم ہو جانے کو عربی میں بھی ختم کہتے ہیں، اردو میں بھی اسی کو ختم کہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ عربی میں انگوٹھی کو بھی ختم کہتے ہیں، اردو میں اس کو انگوٹھی کہتے ہیں لیکن عربی میں اس کو ختم کہتے ہیں۔ اور ختم بھی انگوٹھی کے معنی میں نہیں ہوتا، بلکہ اس زمانے میں جو بڑا آدمی ہوتا تھا، جو سردار ہوتا تھا، جو امیر ہوتا تھا، گورنر ہوتا تھا، بادشاہ ہوتا تھا، اس بڑے آدمی کو اپنی تحریروں کے اوپر مہر لگانی پڑتی تھی، اسٹامپ مہر کرنا پڑتا تھا اس کو کہ وہ سرکاری تحریر ہے، یہ بتانے کے واسطے اسٹیٹمنٹ سرکاری ہے، یہ بتانے کے واسطے اسے اسٹامپ کرنا پڑتا تھا۔ تو وہ لوگ اسٹامپ بنا دیتے تھے، عرب کے لوگ انگوٹھی میں بنا دیتے تھے اسٹامپ، کیونکہ ضروری چیزیں کہاں لیتے پھریں گے ادھر ادھر، اس لیے انگوٹھی میں بنا لیا تو اپنی انگلی میں لگی رہتی ہے، جب ضرورت پڑی تو نکال کے اس کو دبانے کے طریقے سے لاک باک لگا کے نرم چیز ہوتی ہے، اس کے اوپر اسٹامپ کر دیا تو اس پہ پڑھنا آ جائے گا، پھر وہ سوکھ جائے گا۔ تو اب کہیں بھیجیں گے تو پتا چلے گا کہ صاحب واقعی بھیجنے والے نے بھیجا ہے، درمیان میں کوئی گڑبڑ نہیں، اس کا بھروسہ ہوتا ہے اسٹامپ لگانے سے۔ اس لیے آج بھی دنیا میں اسٹامپ کی ویلیو ہے اور اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ حضرت علیہ السلام نے جب مکے والوں سے معاہدہ کیا تھا کہ 10 برس تک کوئی جنگ ہم نہیں کریں اور 10 برس تک تم اپنی جگہ پہ ہم اپنی جگہ، کوئی آپس میں جھگڑا نہیں ہوگا، لڑائی نہیں ہوگی، یہ ایک معاہدہ تھا جو حضرت علیہ السلام اور مکہ کے مشرکوں کے بیچ میں ہوا تھا۔ اس معاہدے کے بعد آپ واپس مدینہ آ گئے، مکہ گئے ہوئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، لیکن مشرکین نے کرنے نہیں دیا، وہ بڑا تغافل چلا، پھر بعد میں ایک معاہدہ ہوا دونوں کے درمیان ایگریمنٹ، اور یہ کہا گیا کہ اس سال تو آپ واپس جائیے، اگلے سال آ کر عمرہ کر لیجئے، صرف 3 دن کے لیے مکے میں آنا اور اگلے سال کر لینا عمرہ۔ یہ ایک بات کے خاطر انہوں نے بہت ساری شرائط لگا کر ایک ایگریمنٹ کرا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور سمجھے کہ اب ہمارا کام بن جائے گا اور ان کا کام خراب ہو جائے گا. لیکن اللہ نے اسی سے نبی کا کام بنا دیا اور ان کا کام بگڑ گیا. اپنے ہی پیروں پہ کلاڑی مار دی. اس لیے حضور علیہ السلام نے خوشی خوشی سب مان گئے. جو بولتے تھے لکھتے لکھو 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 سب لکھ لو. یہ ہماری فتح ہے, یہ ہماری کامیابی کا آغاز ہے. اب جب 10 برس تک حضور علیہ السلام کو کسی سے کچھ لڑنا نہیں تھا اور مکے کو جانا نہیں تھا اور کچھ کہیں مدینے میں ہی رہنا تھا, تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آئی کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے جو امن کے دن ملے. ورنہ ہو رہا جیسا کہ ہر دن کچھ لڑائی جھگڑے کی خبریں, ہر دن مکے والے حملے کر رہے ہیں. اب ختم ہو گیا نا, اب ایگریمنٹ ہے, اس لیے ان کی طرف سے ڈر ختم ہو گیا کہ وہ کوئی حملہ کریں گے یا کوئی لڑائی گے. لڑائی ہی نہیں ہوگی, لڑائی بڑھتی ہے. تو حضرت علیہ السلام نے سوچا ان امن کے دنوں کا فائدہ اٹھا کے ہمیں دعوت کا کام کر لینا چاہیے, دین پھیلانے کا کام کر لینا چاہیے, کیونکہ جنگ تو لڑنا نہیں ہے, کسی سے خطرہ بھی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اطراف و اکناف کے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام پہ خط لیٹر لکھا اور اس لیٹر میں ان کو اسلام کی دعوت. آپ بادشاہ ہیں, آپ قبول کریں گے تو آپ کی رعایت بھی کریں گے. آپ اپنی نجات کے واسطے اتنی بڑی میری دعوت ہے, اس دعوت کو قبول کریں. اس دعوت کو قبول کرنے کی دعوت بادشاہوں کے پاس آپ نے لیٹرز لکھا کے ایک ایک آدمی کو دے کے بھیجا. تب روم کے بادشاہ کے پاس, ایران کے بادشاہ کے پاس, غسان کے بادشاہ کے پاس, اور اسی طریقے سے حبشہ کے بادشاہ کے پاس, اور مختلف بادشاہ کو اس زبان میں سب کو دعوت نامہ بھیجا. تو جب یہ دعوت نامے بھیج رہے تھے تو ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ, بادشاہوں کے پاس کسی کا بھی خط اس وقت تک معتبر نہیں ہوتا جب تک کہ اسٹامپ نہیں ہوتا اس پر. اور آپ خطوط تو لکھوائے ہیں لیکن اسٹامپ بھی نہیں کیا, تو لوگ اس کو ویلیو نہیں دیتے, اہمیت نہیں دیتے. اس لیے آپ کے پاس ایک مہر ہونی چاہیے, آپ اس کے اوپر مہر لگا دیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہر بنانے کا حکم دیا. تو ایک چاندی کی انگوٹھی بنائی گئی. اس انگوٹھی کے تختی پر محمد رسول اللہ کی سطریں. احترام کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے نیچے سے لکھانا شروع کیا. سب سے پہلے محمد, بیچ کی سطر میں رسول, اوپر کی سطر میں اللہ. اس کے اندر ایک ترتیب بھی بتا دی, اللہ کی طرف سے رسول بن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دکھا کر کے اس کو اسٹارٹ کرتے تھے خطوط کے اوپر. تو اس کو بھی خاتم کہتے ہیں. اب اگر آپ تھوڑا آگے ہو جائیں, پیچھے لوگ بولا رہے ہیں, آگے چلیے. تو دو معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا, ایک تو کسی چیز کے اختتام, ختم کے واسطے, the end, last, اس کے واسطے کیا ہوگا, خاتم کا لفظ استعمال ہوگا. اور دوسرے اسٹامپ کے واسطے, مہر کے واسطے خاتم کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان کے اندر. قرآن کریم نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہمارے نبی اور نبیوں کے امام ہیں, ان کے بارے میں فرمایا ہے وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ, یہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین. یہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا. اس کا ایک میرا قرآن ہے, کیونکہ قرآن کی جو آیتیں ہوتی ہیں اس کا شان نزول سمجھنے سے قرآن کی آیت سمجھ میں آتی, نہیں تو پوری بات سمجھ میں نہیں آتی. شان نزول کا مطلب کیا رہتا کہ کیا بات پیش آئی تھی تو یہ وحی نازل ہوئی, پیچھے کیا ہوا تھا, پیچھے جو ہوا تھا اس کی روشنی میں اس وحی کو سمجھنا پڑتا ہے,
تب جا کے بات سمجھ میں آتی ہے، نہیں تو بعض وقت بات کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتی، آگے پیچھے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا، کیا بولنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا مطلب ہے اس کا، ایسے نہیں سمجھ میں آتا۔ بیک گراؤنڈ سمجھیں گے تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ کیوں یہ کہا گیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رجال جو ہے وہ عربی زبان میں بالغ مردوں کو کہا جاتا ہے، بالغ مردوں کو رجال کہا جاتا ہے، اور جو نابالغ ہوتے ہیں انہیں اطفال کہا جاتا ہے، انہیں رجال نہیں کہا جاتا۔ رجال کہا جاتا ہے جو بالغ ہو گئے، جو 15 سال کے ہو گئے، ان کو، مرد ہوں کہ عورتیں، ان کو رجال کہا جاتا ہے، صرف مردوں کو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں میں سے کسی بڑی عمر کے مرد کے والد نہیں ہیں، کسی بالغ آدمی کے والد نہیں ہیں، مرد کے، بیٹیوں کے تو ہیں لیکن بیٹوں کے نہیں ہیں والد۔ کیوں؟ اس واسطے کیا حضرت علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے تھے مکہ مکرمہ میں، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے آپ کو ہوئے تھے، اور 2 بیٹوں میں سے ایک کا نام آپ نے قاسم رکھا تھا، جس سے آپ کی کنیت ابو القاسم، اور ایک بیٹے کا نام عبداللہ رکھا تھا، اسی کا نام طیب اور طاہر بھی تھا، تینوں نام بھی وہ دوسرے والے بیٹے کے تھے۔ اس طرح 2 بیٹے آپ کو ہوئے تھے، بعض لوگ 3 سمجھتے یہ صحیح نہیں، 2 ہی بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام قاسم اور ایک بیٹے کا نام عبداللہ طیب طاہر، سب اسی کے تھے۔ یہ 2 بیٹے ہوئے، لیکن یہ دونوں بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے۔ پھر حضرت علیہ السلام کو ایک اور بیٹا ہوا، وہ بیٹا آپ کی کسی بیوی سے نہیں ہوا، آپ کی باندی سے ہوا، باندی سے بھی نکاح کر کے اس سے بچے پیدا ہوتے ہیں، تو اس بچے کو ام ولد کہا ہے، اس کی ماں کو ام ولد کہا۔ ایک ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، جو حضور علیہ السلام کی باندی تھی، آپ نے ان سے نکاح کیا تھا، ان سے بیٹا پیدا ہوا، ان سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام آپ نے ابراہیم رکھا، اپنے دادا کے نام سے ابراہیم رکھا۔ یہ ابراہیم بھی قریب 18 مہینے کے ہو کے انتقال کر گئے، تو وہ بھی بس بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ تو اب کوئی بیٹا بالغ نہیں ہوا جس کو رجل کہا جا سکے، جسے بڑا آدمی بڑی عمر کا مرد کہا جا سکے، ایسا کوئی بھی نہیں، سب بچپن میں انتقال کر گئے۔ تو زید ابن حارثہ ایک غلام تھے حضور علیہ السلام کے، آپ نے ان کو بیٹا بنا لیا تھا، تو لوگ کہا کرتے تھے زید ابن محمد، یہ زید محمد کے بیٹے ہیں، کیونکہ آپ نے ان کو منہ بولا بیٹا بنا دیا تھا۔ جیسے آج بھی بنا لیتے ہیں، کسی کو اپنا بیٹا بیٹی بنا لیتے ہیں، بنا لے سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن اس کے باپ کا نام نہیں بدل سکتے، باپ کا نام وہی رہے گا جس کی وہ اولاد ہے، وہ چینج کر کے اپنے سے اپنا نام نہیں لگا سکتے۔ جب حضور علیہ السلام نے کہا زید میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو بیٹا بنا دیا، تو سب مکے والے کہتے تھے زید ابن محمد، محمد کے بیٹے، محمد کے بیٹے زید، ایسے کہتے تھے۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد جو میرے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تم میں سے کسی بالغ مرد کے والد نہیں ہیں، کوئی بچہ بالغ نہیں ہوا ان کا۔ اور یہ جو زید ہیں تو یہ تو منہ بول کے بنا لیے ہیں، یہ زید ابن حارثہ ہیں، یہ زید ابن محمد نہیں ہے۔ یہ بتانے کے لیے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، پھر کیا ہے ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، یہ اللہ نے فرمایا۔
یہاں پر آیا آپ کا ذکر خاتم النبیین کے نام سے. رسول اللہ ہے یہ تو بالکل طے ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. رسول کس کو کہتے ہیں؟ رسول عربی زبان کا لفظ ہے اور رسول کے معنی ہے میسنجر، پیغام دینے والے کو رسول کا. کسی کا پیغام لے کر جائے اس کو رسول کہتے ہیں. اس لیے فارسی میں پیغام بر کہتے ہیں. ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں نا کہ اللہ کے پیغمبر ہے وہ پیغمبر، پیغام بر، پیغام یعنی میسج پہنچانے والا. فارسی میں اس کو پیغام بر کہتے ہیں. دو لفظ ہے پیغام بر، یہ دو ملا کے اس میں فاعل بنتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں پیغام پہنچانے والا، اور اسی کو عربی میں رسول کہتے ہیں. تو رسول کون ہے؟ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے والا. سب کو ہی نہیں پہنچا سکتے، اللہ دیتا ہی نہیں ہے سب کو پیغام، تو وہ کیا پہنچائیں گے؟ اللہ کسی کسی بندے کو منتخب کر کے اپنا پیغام اور میسج بھیجتا ہے، اور ان کا قلب اس لائق ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے میسج کو ریسیو کر سکے، اور جب وہ کر لیتے ہیں پھر دوسروں تک پہنچاتے ہیں. ان کا دل ٹاور ہوتا ہے، ریسیور ہوتا ہے، وہ ریسیو کرتا ہے اللہ. اور بیداری میں بھی، نیند میں بھی. سو بھی جائے نبی تو سو جائیں گے، لیکن آنکھ سوئے گی، دل نہیں سوئے گا، کیونکہ دل وہ ریسیور ہے. اگر وہ سو جائے گا تو پھر نہیں کام چلے گا، اللہ کی وحی آئے گی چھٹ جائے گا. اس لیے وہ ٹک ٹک چلتے رہتا ہے، برابر اللہ کے پیغام کو لیتا رہتا ہے، نیند میں بھی لیتا رہتا ہے اللہ کے پیغام. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو اللہ کے رسول ہیں، اور صرف رسول ہی نہیں، رسول تو بہت آئے اس سے پہلے. 1,24,000 رسول ہیں. خود ہمارے نبی نے بتایا 1,24,000 رسول آئے، رسول نبی سب ملا. اور اتنے سارے آئے تو رسولوں میں ایک رسول نہیں، اور خصوصیت بھی صرف ایک رسولوں میں ایک رسول نہیں ہے، بلکہ وخاتم النبیین، آپ آخری نبی بھی ہیں. آخری نبی. اسٹارٹ کہاں لگاتے؟ جہاں پورا مضمون میٹر ختم ہو جاتا تب اسٹارٹ. بیچ میں نہیں لگتا، اوپر نہیں لگتا. اوپر اسٹارٹ لگائے تو کیا کریں گے؟ نیچے سائن کے نیچے لگائیں گے، تب سمجھ میں آئے گا یہ پورے میٹر کا ایک ایک حرف یہ لکھنے والے کا ہی ہے. یہ معلوم ہونے کے لیے لاسٹ میں لگائے. تو خاتم کے معنی دونوں اعتبار سے لاسٹ میسنجر، آخری نبی، آخری پیغام رساں، آخری رسول، یہ اس کے معنی ہوتے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول نہیں، صرف نبی نہیں، خاتم الانبیاء والرسول، ایسے رسول جن کے بعد کوئی رسول نہیں، ایسا نبی جس کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ آپ کی خصوصی شان ہے جو کسی اور نبی کو حاصل ہے. اور بھی خصوصیتیں اللہ پاک نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. چنانچہ صحیح بخاری میں حدیث ہے فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزوں میں مجھے دوسرے نبیوں سے افضل بنایا. دوسرے نبیوں کو وہ مقام حاصل نہیں جو مجھے دیا گیا. اور وہ 6 بھی ایک موقع پہ آپ نے بیان کیے، ورنہ علماء نے حدیثوں کو سامنے رکھ کے سینکڑوں خصوصیتیں، سینکڑوں فضیلتیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری انبیاء کے اوپر بنائی ہیں، رکھی ہیں. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا کہ آپ نہیں دوسروں پر فضیلت دیں، یہ پسند نہیں تھا. مگر فضیلت بیان کرنے کے لیے، فضیلت سنانے کے لیے، فضیلت سننے کے لیے، اس فضیلت پر ایمان لانے کے لیے اس کا بولنا لکھنا سب ضروری ہے ہمارے دین میں داخل. پر آپس میں لڑنے کے واسطے ایک دوسرے پر فوقیت و فضیلت کے لیے جائز نہیں، کیونکہ ہمارے نبی کو اس سے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے.
مارکیٹ میں کسی بات میں بحث ہو گئی تو ایک یہودی کی ایک مسلمان کی، اور وہ بحث میں یہودی نے اپنے کو سچا بتانے کے لیے کہا اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ کو سارے عالم پر فضیلت دی، یہ بات تو میں بول رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا، یہ بولنے کے لیے قسم کھایا۔ کیسی قسم کھایا؟ اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ کو پورے عالم پر فضیلت دی۔ تو وہ مسلمان سنتے ہی طیش میں آ گئے، اس نے ایک تھپڑ مارا زور سے اور کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے محمد کو سارے عالم پر فضیلت دی، یہ بولنا چاہیے تھا، الٹا بول رہے۔ تو اس کو چونکہ تماچا زوردار پڑا، تو مگر سب مسلمان تھے، چند دو چار یہودی کے کیا کر سکتے، مگر اس کو انصاف ملنے کی پوری امید تھی حضور علیہ السلام سے، اس لیے اس کو پکڑ کے لایا حضور علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگا یا رسول اللہ، اس نے مجھے ناحق تھپڑ مارا۔ آپ نے پوچھا مارا؟ یا رسول اللہ کیوں نہ مارتا، یہ کہہ رہا ہے کہ اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ کو سب پہ فضیلت دی، حالانکہ میں نے کہا کہ جس نے محمد کو سارے عالم پر فضیلت دی۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تم نے بات تو صحیح کی، لیکن موسیٰ کو قدم کیوں کیا؟ کیا ضرورت تھی اس وقت یہ بات بولنے کی؟ وہ اللہ کے ایک اولو العزم پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کو بڑی فضیلت دی ہے۔ قیامت جب قائم ہوگی تو سب ننگے اٹھیں گے قبروں سے، سب سے پہلے جس کو اللہ کپڑے پہنائے گا وہ موسیٰ ہے، اور سب سے پہلے جو اللہ کے عرش کے سامنے کھڑے ہوں گے وہ موسیٰ ہیں۔ ان کو اتنی فضیلت ہے، تم نے ایسا معاملہ کیوں کیا، کیوں اس کو تھپڑ مارا؟ آئندہ کبھی کسی نبی پر مجھے فضیلت مت۔ تو یہ جو منع کیا ہے نا، یہ سب غلط استعمال کے واسطے منع کیا، لیکن آپ کی فضیلت جاننا ہر مسلمان کے ذمہ ہے کہ اللہ نے سارے عالم پر فضیلت دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان فضیلتوں میں جو بہت سی ہیں، ایک فضیلت خاتم النبیین ہونے کی۔ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جو اپنے بعد آنے والے نبی کی خبر نہ دیا، صرف آپ ایک ایسے نبی ہیں جنہوں نے آگے آنے والے کسی کی بھی خبر نہیں دی، اور یہ کہا میں ہی سارے عالم کا نبی ہوں، پھر بات کوئی بھی آنے والا نہیں۔ 4 وجوہات سے انبیاء اس دنیا میں بھیجے جاتے، پوری تاریخ کھنگالنے سے 4 سے زیادہ وجہ سمجھ میں نہیں آئی، علماء صرف 4 وجہ سمجھ میں آئی۔ نمبر 1، نبی اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ لوگوں کو ہدایت دے، سیدھا راستہ دکھائے، اور اس علاقے میں، اس قوم میں، اس قبیلے میں اب تک کوئی نبی نہیں آیا۔ نمبر 2، نبی اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ اس قبیلے میں نبی آئے تھے، اس علاقے میں نبی آئے تھے، لیکن ان کے انتقال پر کافی عرصہ گزر چکا ہے، لوگوں نے ان کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے اور ان کی تعلیمات کو رد و بدل کر دیا ہے، آسمانی تعلیم نبی کی باقی نہیں رکھی ہے، تو ایک اور نبی کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تاکہ پھر ان کو آگے بتائے کہ بھائی یہ تم لوگوں نے گڑبڑ کر دیا، سچی تعلیم اللہ کی یہ ہے، تمہارے نبی نے جو تم کو دعوت دی تھی وہ یہ تھی، تم اس کو بھول گئے، پھر میں آیا ہوں تم کو صحیح بات بتانے کے لیے، صحیح علم دینے کے لیے۔ تو یہ دوسری وجہ ہے نبی کے آنے کی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ نبی ہے موجود، لیکن اس علاقے اور اس قبیلے کے لیے کام کر رہے ہیں، دوسرے علاقے میں، دوسرے قبیلے میں نبی موجود نہیں ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نبی کے یہاں ہوتے ہوئے بھی نبی بھیجتا ہے دوسری جگہ۔ جیسے ایک ہی وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ فلسطین میں دعوت دے رہے تھے، اللہ کے بندوں کو ہدایت کی محنت کر رہے تھے شام کے علاقے میں، اور اسی زمانے میں حضرت لوط علیہ السلام اردن اور صدوم کے علاقے میں لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے، ایک ہی زمانے میں۔ تو یہاں بھی ضرورت تھی، یہاں بھیجا اللہ نے، یہاں بھی ضرورت تھی، یہاں بھی بھیجا۔ تو یہ تیسری وجہ ہے۔
چوتھی وجہ یہ ہے کہ نبی خود اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ پاک میری مدد کو ایک نبی دیجیے، مجھے آپ نے نبی بنایا ہے، میرے مدد کے لیے ایک نبی دیجیے، تو اللہ نے نبی بھیجا ہو۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ اے اللہ میرے خاندان میں سے ایک بھروسہ مند آدمی کو میرا وزیر نبی بنا دیجیے، معاون نبی، اسسٹنٹ نبی بنا دیجیے میرے ساتھ کسی کو، اور ان کا بھی نام بھی میں پیش کر دیتا ہوں کہ ہارون کو بنا دیجیے، کہ ہارون پر مجھے بہت بھروسہ ہے، یہ میرا بھائی ہے، اس کو بنا دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ہارون علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایڈیشنل نبوت دے کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد پھر وہی باقاعدہ نبی ہو گئے حضرت ہارون علیہ السلام۔ تو اب یہ 4 صورتیں ہوں، 5ویں کوئی صورت نہیں نبی کا، کوئی وجہ نہیں 5ویں آنے کی۔ پہلی والی صورت کہ اب تک اس علاقے میں کوئی نبی ہی نہ آیا ہو، تو اب اس وجہ سے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے نہیں آئے گا کہ پہلے علاقوں کے لیے نبی آتے تھے، ہر علاقے کو ایک نبی، بلکہ قبیلے کے لیے بھی نبی بھیجے گئے، لیکن سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے اللہ کی طرف سے اعلان کیا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں خاندان کا، قبیلے کا، زمانے کا، علاقے کا رسول نہیں ہوں، میں تمام انسانوں کا اور جنات کا رسول ہوں قیامت تک کے واسطے، سب کے لیے میں اکیلے ہی رسول ہوں، مکے والوں کے لیے بھی، عرب کے لیے بھی، عجم کے لیے بھی، چائنا والوں کے لیے بھی، انڈیا والوں کے لیے بھی، اور جرمن والوں کے لیے، جاپان والوں کے لیے، دنیا کے ہر ملک کے لیے، ہر آبادی کے لیے، ہر بستی کے لیے، ہر قبیلے کے لیے، ہر خاندان کے لیے، میں سب کے لیے اکیلے ہی آیا۔ تو جب اللہ نے آپ کو عالمی نبی بنا دیا، انٹرنیشنل مقام عطا فرما دیا، تو اب کسی اور نبی کی اس لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بندوں کو ہدایت کون دے گا، اب اس کے لیے ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نبی سب کے لیے آ گئے۔ اور جو زمانے گزرنے کے بعد دوسرے زمانے میں نبی آتا تھا، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے اعلان فرما دیا کہ میں قیامت تک کے لیے لوگوں کا رسول ہوں۔ تو اس لیے زمانہ گزرنے کے بعد جو نبی آتے تھے ان کی ضرورت باقی ہے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کتنے زمانے گزر جائیں رسالت محمدی ہی چلتی رہے گی، نبوت محمدی ہی چلتی رہے گی، کسی زمانے کے بعد ضرورت نہیں ہے دوسرے نبی کے آنے کی۔ اور جو تیسری وجہ تھی، اور تیسری وجہ یہ تھی کہ بھائی لوگ دین کو بدل لیتے تھے، بھلا دیتے تھے، یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ، لوگوں نے کتاب میں سے باتیں الٹ پلٹ کر دی، مٹا دی، بعض بھلا دی، بعض بدل کے اپنی طرف سے لکھ دی، جیسے بائبل والوں نے کیا۔ ایسا کرتے اس لیے اللہ نبی بھیجتا ہے جو آ کے بتاتا ہے کہ نہیں بھائی یہ گڑبڑ ہے، یہ صحیح ہے، یہ وہ آ کے بتاتا ہے۔ یہ تیسری وجہ ہے نبی کے آنے کی۔ لیکن جب حضور علیہ السلام نے دعوت دی تو حضور علیہ السلام کی دعوت کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، قرآن کی حفاظت بھی میری ذمہ داری ہے، اور وہ جو میری باتیں آپ نے حدیث کے نام سے لوگوں کو دی ہیں اس بیان کی حفاظت بھی میری ذمہ داری ہے۔
اس لیے جب اللہ نے اس دین کو، دعوت محمدی کو، جو کتاب و سنت کی شکل میں ہے، ہمارے ذمے لے لیا حفاظت کرنا، اپنے ذمے لے لیا، ہمارے ذمے کرتے تو ہم بھی عدل بدل کر دیتے تھے، اس لیے اللہ نے اپنے ذمے کر لیا، اور جب اللہ کے ذمے کر لیا تو آج 1400 برس گزر گئے، ایک حرف نقطہ زبر زیر کی ادھر نہ ادھر، جیسے نبی کی باتیں تھیں ایسے ہی محفوظ ہے، اور جیسے آپ نے قرآن سنایا تھا ایسے ہی محفوظ ہے۔ بڑے سے بڑا بزرگ اللہ والا اگر ذرا سا نماز میں ادھر کو ادھر کر دیا تو ایک چھوٹا بچہ حافظ ہوگا، وہ ٹھوک دے گا پیچھے کہ حضرت کدھر غلط پڑھ رہے ہیں آپ، ایسا نہیں، ایسا ٹھوک دے گا۔ کوئی قرآن کے معاملے میں کسی کا ڈر نہیں، کسی کا ڈر نہیں قرآن کے معاملے میں۔ حضرت والا، حضرت قبلہ، پیر و مرشد کوئی بھی ہو، ذرا گڑبڑ پڑیں گے فوراً کوئی بھی مسلمان کہے گا ایسا نہیں ہے، ایسا ہے۔ کیوں؟ حفاظت آسمانوں سے ہو رہی ہے، اس لیے اب دنیا میں کوئی اس میں کچھ نہیں کر سکتا، کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ انگریزوں نے اپنے زمانے میں یہ میٹنگ کی کہ بھئی یہ مسلمان کیوں نہیں بدل رہے، ہم دوسرے لوگوں کو کنورٹ کرتے جا رہے ہیں، سب عیسائی بن رہے، کتنے بن رہے، ہر قوم کے بن رہے، یہ مسلمان کیوں نہیں بن رہے؟ تو ان کی میٹنگ میں یہ بات آئی کہ صاحب یہ مسلمان قرآن پڑھتے ہیں اور یہ قرآن کی وجہ سے ہدایت پہ جمے ہوئے رہتے ہیں اور گڑبڑ نہیں کرتے، کوئی بات مانتے ہی نہیں، کوئی بھی بولے تو مانتے ہی نہیں، بس اپنا اسلام ہی مانتے ہیں، چاہے نماز نہیں پڑھتا ہوگا، روزہ نہیں رکھتا ہوگا، حرام کھاتا ہوگا، چوری کرتا ہوگا، بدکاری کرتا ہوگا، پر عقیدہ نہیں چھوڑتا، ایمان نہیں چھوڑتا، دین نہیں چھوڑتا۔ کیوں؟ تو کہتے قرآن کی وجہ سے۔ ان لوگوں نے سوچا کہ قرآن مٹا دو، قرآن ختم کر دیے تو پھر ہماری جو عیسائیت ہے اس کی تبلیغ مسلمانوں میں خوب ہو جائے، اور اس سارے مسلمان سب ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارے راستے پہ آ جائیں گے۔ تو قرآن مٹا دو۔ قرآن مٹانے کے لیے مسجدوں میں جا رہے تھے، اور ان لوگوں کا اقتدار بڑا ظلم اور جبر کا اقتدار تھا شروع میں، بعد میں بھی ذرا ڈھنگ سے کیا ہے انہوں نے اقتدار۔ شروع میں جب ان کی داغ گڑبڑی نہیں تھی تب ظلم بہت کیا۔ اسی زمانے میں مسجدوں میں جانا، اور اتنے زیادہ تو رہتے بھی نہیں تھے اس زمانے میں، قرآن شریف ہر مسجد میں 2-4-5 رکھے ہوئے ہوتے، 2-4-5 قرآن مجید دینا اور کہیں رکھ کے لگا کے بس چلا، ایک مسجد سے قرآن ختم کرنا شروع۔ قرآن ختم کرنے کے ایک مسجد میں آئے، مسجد میں مکتب بھی چلتا تھا، اور نابینا حافظ صاحب تھے، وہ نابینا حافظ صاحب بچوں کو حفظ کراتے، ان کی مسجد میں بھی آئے، گڑبڑ شروع کر دیے، تو بچے کہنے لگے حافظ جی آپ کیجیے، انگریز لوگ آئے، پولیس والے آئے، کیا کر رہے ہو؟ وہ لوگ سب قرآن شریف جمع کر اکٹھے کر رہے ہیں، اچھا اکٹھے کر رہے میرے پاس بلاؤ۔ تو کسی بچے نے کہا کہ حافظ جی بلا رہے، ان کو کس کا ڈر تھا؟ وہ انگریز آفیسر تھے، آگے بیٹھے، حافظ جی نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ ہم قرآن ختم کر رہے ہیں، پورے ملک سے قرآن ختم۔ انہوں نے کہا کہ کیا کریں گے اس کی، جہاں ملے گا جلا دیں گے، جہاں ملے گا جلا دیں گے، جہاں ملے گا جلا دیں گے، ایک میں بس باقی رہنے دیں گے ملک کے اندر۔ تو کہنے لگے کہ پھر اس کا کیا ہوگا؟ قرآن ختم ہو جائے گا، تو پھر تم لوگوں کو ہم سب کو عیسائی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا ایسے جلا دینے سے قرآن ختم ہو جائے گا؟ تو کہنے لگے ختم ہو جائے گا، جب لیکن قرآن نہیں رہے گا تو ختم ہو جائے گا۔ تو حافظ جی کہنے لگے مسکرا کے کہ ایک حماقت ہے تو آپ گھر میں جا کے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بیٹھو آپ لوگ، اور ایک بچے کو بلایا چھوٹے سے جو قرآن مجید ان کے پاس حفظ کیا تھا، ان بچوں کو بلا کے سامنے بٹھا دیا، اور اس کے بعد انہوں نے قرآن مجید پڑھنا شروع۔ وہ بھی اچھی جیت حافظ تھے مگر غلط پڑھ گئے، ادھر کو ادھر کر کے قرآن پڑھ گئے۔ جیسے ہی غلط پڑھتے ایک بچہ کہتا نہیں حافظ جی غلط ہے، تو کیا ہے صحیح؟ پھر ذرا ایک جگہ گڑبڑ کر دی، تو فوراً ایک بچے نے کہا کہ نہیں حافظ جی غلط ہے، تو کہا صحیح کیا ہے؟ تو صحیح ایسا ہے۔ یوں بچے ان کو ٹوکتے رہے، بتاتے۔
تھوڑا سنایا 8-10 مرتبہ ایسا غلط پڑھ کے، قصدن غلط پڑھ کے دکھایا. پھر اس کے بعد انگریز سے پوچھا کہ دیکھ رہے تھے آپ کیا ہو رہا ہے؟ کہا دیکھو جو قرآن کاغذوں پر چھپا ہوا ہے پورے کے پورے ملک میں سے گھروں میں سے ڈھونڈ کے نکال کے چلا لو، لیکن یہ قرآن کا ایک ایک حرف جو میرے ان بچوں کے سینوں میں چھپا ہوا ہے اس کو تم کون سی آگ میں ڈال کے جلاؤ گے؟ ہوتا تو سارے مسلمانوں کو آگ میں ڈال دو گے؟ مسلمانوں کے سینوں میں قرآن چھپا ہوا ہے، کتابیں چاہے پوری جلا لو تو کچھ ہوگا. تب اس کی بھی عقل میں بات آئی کہ اتنا بچہ بیٹھا ہوا ہے اور اپنے استادی کو غلط پڑھنے نہیں دیتا، تو قرآن تو ان کے سینوں میں بیٹھا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے. اس نے جا کے بڑوں کو اطلاع دی کہ بھائی ایسا کرنے سے لوگ دشمن بھی ہو جائیں گے مسلمان ہمارے، اور ہمارا کام بھی بننے والا نہیں، ہمارا کام بھی اس سے بننے والا نہیں ہے. یہ لوگ کتابوں کے محتاج نہیں ہیں، یہ اللہ کی کتاب کو اپنے سینوں میں اپنے دلوں میں محفوظ رکھے. تو اللہ حفاظت کر رہا ہے نا. آج دنیا کی کوئی کتاب کوئی اس طریقے سے یاد کر کے بتائے، ایک آدھ کوئی بچہ صحیح یاد کر کے دکھا دے، لیکن کیا سینکڑوں ہزاروں لاکھوں بندے یاد کر کے بتا سکتے ہیں؟ کوئی بائبل یاد کیا ہوا ہے؟ دنیا میں سب سے بڑی تعداد مذہب کے اعتبار سے عیسائیوں کی، سب سے بڑی تعداد عیسائیوں کی ہے، اور عیسائی اتنے ہیں سارے عالم میں. ہم تو دنیا کی 1/4 آبادی، 1/4 آبادی، دنیا کا ہر چوتھا انسان مسلمان. ہم بھی بہت بڑی تعداد ہیں لیکن عیسائیوں سے بڑھ کے نہیں ہیں. دنیا کی سب سے بڑی تعداد انسانی آبادی عیسائیوں کی. وہ بتائیں کہ بائبل کی کتنے حافظ ہیں ان کے پاس، اور ہم مسلمان جو دنیا میں 1/4 ہیں، ہم بتائیں گے کہ گھر گھر حافظ قرآن. تو حافظ قرآن ہے یہ اللہ حفاظت کرتا ہے. اس کا کوئی سسٹم آج تک کسی کو سمجھ میں نہیں آیا. رشیا نے، ترکیہ نے جب وہاں پر اسلام پر پابندی لگا دی گئی تھی اور 60-70 برس تک ایسا تھا، ترکیہ میں 100 سال اور رشیا میں 72 ایئرس 72 سال اسلام پر پابندی تھی، اللہ کے نام پر پابندی تھی، عربی زبان پر پابندی تھی، اذان پر پابندی تھی، نماز پر پابندی تھی. کوئی اسلام کی چیز دکھنا نہیں ملک میں. جو زبان کے لفظ اللہ بھی آ گیا اسی وقت ارسٹ کر کے جیل میں. اتنا سخت کمیونزم نے وہاں جھنڈا جمایا تھا، جنن کے جھنڈے اتنا زبردست، اور ایسا 72 ایئرس تک چلا. لیکن 72 سال کے بعد خود ان کے اندر بغاوت ہوئی، اور اس بغاوت کے نتیجے میں جتنی ریاستیں تھی سب ٹوٹ کے مستقل کنٹریاں بن گئی، الگ الگ حکومتیں پہلے بھی تھیں، بعد میں ٹوٹ کے پھر الگ الگ ہو گئی. جو مسلم کنٹریز تھے ان مسلم کنٹریز کو آزادی جیسے ہی ملی اور وہاں پر اذان دینے کی، نماز پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی اجازت ہو گئی، تو گھر گھر سے اذان دینے والے نکلے، نماز پڑھانے والے نکلے، قرآن پڑھنے والے حافظ، ہر گھر سے حافظ قرآن نکلا. یہاں تک کہ ان کو اپنے مدرسے کھولنے کے لیے، پرانے مدرسے 75 برس کے بعد دوبارہ کھولنے کے لیے علماء باہر سے بلانے نہیں پڑے. اسی مظلومیت میں سے علماء بھی نکلے، اسی میں سے مفتی بھی نکلے جو وہاں پر فتویٰ دینے کے لیے بیٹھ گئے. کیسا ظلم ہوا، لیکن اس پورے ظلم کے اندر ان لوگوں کے جذبہ ایمانی و اسلامی کو ہمیں سلام کرنا چاہیے کہ 75 برس کی مصیبت و ظلم سہتے رہے، قرآن کا سودا نہیں کیا، ایمان کا سودا نہیں کیا. آج ہمارا حال یہ ہے کہ یہ RSS کی مدد سے حکومت کرنے والے ہمیں جہاں ڈرا رہے ہیں وہاں ڈر کے اپنے دین سے ہاتھ چھوڑ دو، اپنا دین سے ہاتھ دھو لے رہے. جہاں ڈرا رہے ہیں وہاں چھوڑ دیں، جہاں ڈرا رہے ہیں وہاں پر ارے بھائی جان کو چھوڑو، چین سے رہو دنیا میں، یہ کیا ہے سب پیچھے چھوڑو. ایسے کہہ رہے ہیں لوگ، پڑھے لکھے لوگ کہہ رہے ہیں. اگر ہم پر وہ دن آئے، خدا نخواستہ جو ترکیہ والوں پر آیا تھا، جو رشیا والوں پر آیا تھا،
تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو سارا دین کھو چکے ہوں. اللہ بچائے. جب تک یہ غیرت قوم کے اندر نہیں پیدا ہوگی کہ ہم سب کچھ کھو سکتے ہیں پر اپنا قرآن نہیں کھو سکتے، اپنا ایمان نہیں کھو سکتے، اپنا عقیدہ نہیں کھو سکتے. جب تک یہ غیرت بچے کے اندر نہیں پیدا کرو گے، آنے والے حالات کا مقابلہ ہندوستان کے مسلمان نہیں کر سکیں گے اور شکست کھا جائیں گے. اللہ کا کیا بگڑے گا؟ اپنا ہی نقصان. ہم اپنا ہی نقصان کریں. تو بہرحال قرآن کی حفاظت اللہ ہے. تو اس وجہ سے بھی اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ نبی حفاظت کرنے آتا تھا نیا نبی. اب حفاظت کی ضرورت نہیں، تو نئے نبی کی بھی ضرورت. آخری وجہ باقی رہ گئی، اور آخری وجہ یہ کہ نبی نے خود اللہ سے ایک نبی مانگا ہو اپنے کام میں مدد کے واسطے. تو ہمارے نبی نے مانگا نہیں، اس لیے اب کوئی ضرورت ہی نہیں پڑی. تو یہ 4 وجوہات تھی انبیاء کو بھیجنے کی. ہمارے نبی کے نبوت کے بعد ان 4 میں سے ایک وجہ بھی باقی نہیں ہے. جب باقی نہیں ہے تو نبی کے آنے کی ضرورت نہیں. اب کسی نبی کی دنیا کو ضرورت نہیں. یہی نبی کی نبوت چلتی ہے. قادیانی لوگ کیا کہتے ہیں جو ہمارے نبی کی نبوت کے باقی ہیں، حاسد ہیں، جلنے والے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھائی آپ آدمی سے پوچھتے نبوت رحمت ہے یا مصیبت ہے؟ نبوت اللہ کی رحمت ہے یا مصیبت ہے؟ تو ہر آدمی بولے گا بھائی رحمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے، سب سے بڑی رحمت تو نبوت ہی. تو جب نبوت اللہ کی رحمت ہے تو ہر زمانے کے لوگوں کو اس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہاں بھائی ہر زمانے کے لوگوں کو ضرورت ہے. تو اس واسطے ہمارے مرزا صاحب نبی بن. اب بتاؤ بھولا آدمی پیر پھسل جائے گا اسے، بولے گا ہاں بھائی یہ ضرورت ہے اس وجہ سے آئی. اگر ہم لوگوں کو معلومات صحیح ہو اپنے دین کی تو ہم فوراً اس کو بولیں گے ہاں بابا نبوت رحمت ہی ہے، اور رحمت کی ہر پل ضرورت ہے، ہر زمانے میں نہیں. پل جھپکنے کے اتنی دیر بھی اللہ کی رحمت کے ہم محتاج ہیں، نبوت کے ہم محتاج ہیں. ہم کبھی مستغنی نہیں ہو سکتے. لیکن جاہل اس کے لیے نئے نبی کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرے آقا میرے آخری نبی کی نبوت قیامت تک کے لیے تھا. اس لیے انسانیت نبوت کی رحمت سے کبھی محروم نہیں ہے، کبھی محروم نہیں. جب نہیں ہے تو پھر کیا ضرورت ہے آنے کی؟ اب کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جواب دے دینا چاہیے ایسے لوگوں کو. لیکن بیچارے بہت سے مسلمان بالکل دین نہیں جانتے، اب ان کے اوپر جا کے یہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں نا. تو الٹی سیدھی باتوں کو کہتے ہیں دج. عربی میں اس کو کہتے ہیں دج. اور بہت زیادہ دجل اور فریب سے کام لینے والے کو دجال کہتے ہیں. جیسے جھوٹ بولنے کو عربی زبان میں کذب کہتے ہیں. اب بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے کو کذاب کہتے ہیں. ایسے ہی فریب اور دھوکہ دینے والے کو دجل کہتے ہیں. بہت زیادہ دینے والے کو دجال کہتے ہیں. ہر زمانے میں دجال ہوتا ہے، لیکن اخیر زمانے میں دجال اکبر وجود میں آتا ہے. اور ہر زمانے میں مہدی ہوتا ہے جو لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، یعنی علماء امت. اور اخیر زمانے میں مہدی اعظم تشریف لائے. تو مہدی بھی ہر دور میں ہے، دجال بھی ہر دور میں ہے. وقت کا دجال، علاقے کا دجال، علاقے کو گمراہ کر رہا ہے، دھوکہ. ہر زمانے میں دجاجلہ ہے، یعنی دجال ہر زمانے میں رہیں گے، ہر علاقے. آخر میں دجال اکبر اور اعور آئے گا. کانا دجال آخر میں آئے گا، وہ سب سے بڑا دجال ہے، پورے دجالوں کا امام. اسی طریقے سے مہدی یعنی علماء امت جو نبی کی طرف سے سچے عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں اور سچے دین کی حفاظت اور اس کی دعوت کا کام کرتے ہیں، یہ سب مہدی ہیں. لیکن یہ چھوٹے چھوٹے مہدی ہیں، یہ سب ستارے ہیں. اخیر میں اللہ تبارک و تعالی شانہ جو ہے وہ
چاند کو بھیجے، اور چاند مہدی اعظم ہے، سب سے بڑے مہدی جو قیامت سے پہلے آنے والے، وہ سب مہدیوں کے امام ہیں، لیکن وہ بھی سورج نہیں ہے، سورج تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں سے روشنی دے کے سب روشنی دیتے ہیں، سب ستارے سورج سے روشنی دیتے ہیں، اور چاند بھی سورج سے روشنی دیتا ہے، سب سورج سے روشنی دے کر کے دنیا کو روشن کرتے ہیں، سورج کسی سے نہیں لیتا، اسی کی روشنی۔ اسی طریقے سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم وہ امام الانبیاء ہیں، ہدایت کے آسمان پر ان کا مقام سورج کا ہے، اور باقی سب لوگوں کا مقام ستاروں کا ہے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک علی نبینا علیہ السلام، ہر نبی ستارہ ہے، اور ہمارے آقا سورج ہیں۔ جب ستارے جب تک ہی چمکتے ہیں جب تک کہ سورج نہ نکلے، جب سورج نکلتا ہے تو کیا ستارے بجھ جاتے ہیں؟ بجھتے ہیں ستارے؟ ستارے نہیں بجھتے بھائی، ستارہ تو ایک سیارہ ہے، اس کی اپنی روشنی اس میں ہے، روشنی ہے، ہر ستارہ دن میں روشن ہے، لیکن سورج کی روشنی کے سامنے وہ اپنی روشنی دکھا نہیں پاتا، وہ اپنی روشنی دکھا نہیں پاتا ہے، کیونکہ سورج سے ہی لے کے وہ دکھا رہا تھا روشنی، لیکن جب سورج ہی نکل آیا تو ہم کیا دکھائے گا؟ جیسے بولتے ہیں نا کہ بھائی سورج کو چراغ دکھانے سے کیا فائدہ، سورج کو چراغ دکھانے سے کیا فائدہ؟ جب خاتم الانبیاء کا سورج طلوع ہو گیا تو اب اللہ پاک چراغ کیوں جلائیں گے دنیا میں؟ اب کوئی چراغ نہیں جلے گا، اب کوئی ستارہ نہیں چمکے گا، اس لیے مرزا اور مرزائیوں کا یہ دجل اور یہ کذب محض لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، اس سے کوئی بات بھی سچی ثابت نہیں کر سکتے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صلاۃ دجالون کذابون کلهم یزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد بہت سے جھوٹے اور دجال، کذاب اور دجال میرے بعد بہت سے پیدا ہوتے رہیں گے، اور سب کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ نبی ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی۔ تو حضرت علیہ السلام نے یہ حقیقت ہمارے سامنے رکھ دی۔ بچے کو یہ عقیدہ معلوم رہنا چاہیے، ہر عورت کو یہ عقیدہ معلوم رہنا چاہیے، ہر چھوٹے کو ہر بڑے کو، دین پڑھ رہا ہو دنیا پڑھ رہا ہو، ہر ایمان والے کو یہ عقیدہ معلوم رہنا چاہیے۔ جس زمانے میں ہم خاتم النبیین کا عقیدہ اور دوسرے اپنے بہت سارے عقائد ہیں، ان عقائد کو بہت کثرت سے بولتے تھے، سنتے تھے، بیان کرتے تھے، اور یہ عقیدے ہمارے ہم بچے کو معلوم تھے، عورت کو معلوم تھے، تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہم جس بستی میں رہتے اس بستی کے غیر مسلموں کو بھی مسلمانوں کے عقیدے معلوم، غیر مسلموں کو بھی مسلمانوں کے عقیدے معلوم، اور غیر مسلم یہ سمجھتا تھا کہ یہ ان کے بعد کوئی نبی، ان کا لاسٹ نبی ہے، ان کا آخری نبی ہے۔ سب کو پتا، ہندوؤں کو پتا، عیسائیوں کو پتا ہے، سب کو پتا۔ اب حالت یہ ہو گئی ہے ہماری بے دینی کی اور دین سے دوری کی، ہمیں نہیں پتا، ہم مسلمانوں کو نہیں پتا ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد دنیا کو کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، کبھی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا۔ ہمارے بھولے پن کا ناجائز فائدہ اٹھانے کے واسطے، ہمارے جہالت کا ناجائز فائدہ اٹھانے کے واسطے اس گدھے نے اپنے کو نبی کہہ دیا۔ جب اس نے نبی کہہ دیا تو وہ تو گدھا ہی تھا، اس گدھے کو ماننے کے واسطے سینکڑوں گدھے کھڑے ہو گئے، کہنے لگا ہاں بھی ہمارے امام ہیں، تو ظاہر ہے کہ گدھوں کا امام گدھا ہی ہوگا، بے ایمانوں کا امام بے ایمان ہی ہوگا۔ کسی مسلمان نے نہیں مانا، جس کو اسلام پیارا تھا، جس کو ایمان عزیز تھا، کسی مسلمان نے نہیں مانا۔ اصل میں بات یہ ہوئی کہ اس دور میں وہ شخص ایسی جگہ سے دعویٰ کیا جس جگہ مسلمان بہت جہالت کے اندر ہوتا ہے۔ پنجاب کا علاقہ آج بھی بہت جہالت ہے،
اب ذرا علماء ادھر ادھر کے جا کے دوسرے اسٹیٹ سے وہاں کچھ محنت کر رہے ہیں، ورنہ ابھی بھی ہزاروں لاکھوں مسلمان پنجاب کے صوبے کے ایسے ہیں جن کو دیکھ کے آپ ان کو سیکھ سکتے ہیں، حالت تو مسلمانوں کی اولاد ہے، دیکھنے سے سیکھ ہی نظر آئے، ایسا کلچر بنا لیا، ایسے رہ رہے ہیں اور اسلام نہیں معلوم، قرآن نہیں پڑھا، مسجد کو نہیں جاتے، کچھ بھی نہیں پتا۔ اب ہم کچھ ان لوگوں کو پکڑ کے سمجھا کے ان کے باپ دادا کا تعارف کرا کے یہ کر کے بچوں کو لے جا کر کچھ مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں اور کچھ ان کو محنت کر کے کچھ نہ کچھ کوشش ہو رہی، بہت اب بھی بہت کم ہے، اب بھی بہت کم ہے۔ تو اس وجہ سے وہاں کے لوگ بہت زیادہ متاثر ہو گئے، اس نے جب اپنے کو نبی کہا تو وہ نے مان لیا۔ اور دوسری بات یہ کہ پیچھے سے اس کو آگے بڑھانے والا، پش کرنے والا وہ انگریزی گورنمنٹ، برٹش گورنمنٹ جو تھی ہندوستان میں، انہی کے دور میں اس نے یہ دعویٰ کیا نہیں، کرایا پیسے دے کے لوگوں نے اس سے، تو اپنی بد نصیبی دنیا کی ترقیوں کے لیے، دنیا کے عہدوں کے لیے جہنم کا ایندھن بن گیا، مگر اس کی نحوست آج تک باقی ہے، ختم۔ جگہ جگہ دیہاتوں میں، گاؤں میں جہاں دیکھے وہاں قافلہ گھس جاتا، جا کے وہاں پر ان لوگوں کا امام بن جاتا، خود ہی فری کا امام۔ اب گاؤں والے لوگ بولتے بھائی امام صاحب کو رکھیے، تنخواہ دینا پڑتا 6,000 5,000 7,000، کہاں سے لائیں گے ہم لوگ؟ تو جاہل ہی رہ رہے۔ اور یہ شخص آ کے بولتا ہے کہ بھائی میرے کو کچھ بھی نہ دو، تم لوگ خالی کھانا دے دو، میں یہاں پہ اور بچوں کو پڑھاؤں۔ لوگ بولتے بھائی فری کا امام مل رہا، ہمارے بچوں کی محنت کر تو بول رہا، ہمارے بچوں کو پڑھا تو بول رہا، پڑھا رہا بھی، کافی پینسل دے رہا، کلمے یاد کرا رہا، یہ کر رہا وہ کر رہا، تو وہ فری کا امام دیہات کے غریب لوگ نہیں قبول کرے گا، بڑے خوشی سے قبول کرے۔ اب ان کو پتہ ہی نہیں کہ آنے والا کون ہے، وہ جو تمہارا رہا سہا ایمان ہے وہ بھی لوٹنے کے لیے آیا ہے، اور ان کو معلوم ہی نہیں بیچاروں کیا معلوم ہے، آگے لا الہ الا اللہ یاد کرا رہا، محمد رسول اللہ دعا اور کلمہ سورہ کلمہ سب یاد کرا رہا، قاعدہ پڑھا رہا، اور ان لوگوں کو کاغذ پینسل خود ہی دے رہا ہے، سب کر رہا۔ تو خوش نہیں ہوں گے، گاؤں والے خوشی سے رکھیے اس کو، اور باپ دماغ بیٹی دے دی اس کو، گھر داماد بنا دیا، باپ دماغ نہیں تو کچھ بھی رشتہ نہیں کرے، مگر رکھ لیے گھر میں آ رہا جا رہا، پتا نہیں جتنے ہی ماننے کچھ بھی نہیں، اس کو کیا کرنے کا ہے، ان کے گھر میں جاتا بیٹھتا، ان لوگ ساتھ کھا رہا، ان لوگ ساتھ رہ رہا، ان لوگ ساتھ کام کر رہا، بچوں کو پڑھا رہا، تنخواہ قادیان سے آ رہی، اور اس کو کوئی پریشانی 12,000 15,000 تنخواہیں دے رہے وہ لوگ، دنیا کی مالدار پارٹی ہے وہ قادیانی، تنخواہیں دے رہے، اور ایک مسلمان کو برکت کرنے پر 5,000 اس کو گفٹ دے رہے، انعام دے رہے، کتنی محنت کریں گا وہ۔ اب ہم لے جا کے ہم صاحب کو گاؤں میں نواب مرتد ہو جا رہے، صاحب جا کے رہو بول رہے، تنخواہ دینے کو تیار نہیں ان کو، اور کوئی ان کو جو ہے سہولت دینے کے لیے تیار نہیں، تو کتنے دن گاؤں میں رہے گا بیچارہ، انہیں بھی تو اس کے بعد بچے ہیں، اس کی اپنی زندگی ہے، وہ گاؤں سے بھاگ کے آ رہا ہے۔ تو ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس نہیں۔ اب اگر وہ بیچارہ کوئی تکلیف اٹھا کے رہنا ہے تو رہ سکتا، سب چیزیں چھوڑ دینا، اب اللہ سے لے لوں گا آخرت میں بولے، ایسے کتنے ملیں گے بھائی ہم کو؟ وہ لوگ جو کام لے رہے ہیں نا، وہ کوئی رضاکارانہ کام نہیں لے رہے، پیسے دے کے کام لے رہے، اب پیسوں کے خاطر کہیں بھی پڑا ہوا ہے۔ یہ دو کام ہیں، ایک تنخواہ میں گاؤں والوں کو پڑھا کے قادیانی بنانے کی محنت کرنا، اور دوسرے یہ کہ جو بن گیا اس کو لا کے یا قادیان میں بیعت کرا دیے، 5,000 لے لگے، تو کتنا نہیں کما سکتا انہیں پیسے، اور اگر اس نے 10 آدمیوں کو قادیانی بنا دیا تو موٹر سائیکل فری اس کو، اور 10 گاؤں کا اس کو ذمہ دار بنا دے رہے انچارج، اب 10 گاؤں کا انچارج فری میں نہیں، موٹر سائیکل مل گئی اس کو، اب 10 گاؤں میں سب کے لے کے بیٹھ کے ایک اپنی کمیونٹی بڑھانا چاہتے۔ میرے دوستو، میں آپ سے جو باتیں بتا رہا ہوں یہ کوئی ٹائم پاس کرنے
اور بیٹھ کے سننے یا جو ہے بیان کرنے کے واسطے نہیں کرتا. یہ حقیقت ہے جس کے ذریعے سے ہمارے حبیب کی، ہمارے محبوب نبی کی امت کو مرتد بنایا جا رہا ہے. آپ سوچیں، غور کریں کہ میں کسی کافر کو مسلمان نہیں بنا سکا، لیکن میرے محبوب کی امت کے سینکڑوں لوگ مرتد ہوئے. کوئی عیسائی بنا رہا ہے تو کتنے عیسائی بن رہے ہیں. کتنے علاقوں میں جاتا ہوں، لوگ بتاتے ہیں کہ صاحب یہاں اتنے گھر عیسائی بن گیا، اتنے گھر عیسائی بن گئے، اتنے گھر عیسائی بن گئے. شروع میں ان کی حکومت رکھ کے بھی وہ نہیں بنا سکے تھے، اب ان کی حکومت نہیں ہے. لیکن ہمارا ایمان کمزور ہے. جب ہمارا ایمان مضبوط تھا تب ہم اپنے دین کو جانتے تھے، اب ہم اپنے دین کو نہیں جانتے. اس لیے جب ان کی طاقتور حکومت رکھ کر بھی مسلمان کو ایک مسلمان کو عیسائی نہیں بنا سکتے، اور آج سینکڑوں ہزاروں گھروں مسلمانوں کو گھروں کو عیسائی بنا رہے ہیں، چرچوں میں لے جا رہے ہیں اور بن رہے ہیں لوگ. ایک علاقے میں گئے تو بتایا کہ وہاں پر 10 منڈلوں میں سے ایک منڈل کے بارے میں وہاں کے ایک بڑے مولانا نے مجھے بتایا، صرف ایک منڈل میں 60 مکانات مسلمانوں کے، آبائی مسلمانوں کے اس وقت کرسچن بنے. پورا گھر کا ہر بچہ، عورت، مرد سب کرسچن. پڑھے لکھے لوگ عیسائیت قبول کر رہے ہیں، ڈاکٹرز عیسائیت قبول کر رہے ہیں، انجینئرز عیسائیت قبول کر رہے ہیں. مگر یہ وہی ہیں جن کو اپنا مذہب کچھ بھی نہیں معلوم. کانوینٹ سے لے کر کالج تک پڑھا، بڑے قابل بنے، بڑے قابل بن کے نکلے، لیکن ان کو اللہ کا دین کسی نے بھی نہیں بتایا. گھر والوں کو بھی نہیں معلوم تھا. ماں باپ بھی انگلش میڈیم، بچے بھی انگلش میڈیم. ہمارے بچوں کو انگلش اچھی آنا بلکہ اردو والوں سے ملنے بھی نہیں دیتے، تیلگو والوں سے ملنے بھی نہیں دیتے. کیوں؟ ہمارے بچوں کو انگلش اچھی آنا، پورا انگلش کے ماحول میں رکھے. انگلش تو اچھی آ گئی مگر ایمان چھوڑ دو، ایمان سے ہاتھ دھو لیا. وہ انگلش لے جا کے کیا کرے گا؟ قبر میں بھی فرشتے عربی میں پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ بھی بندوں سے عربی میں سوال کرے گا. انگلش کہاں چلنے والی ہے؟ کہاں چل رہی انگلش؟ تو نہیں، انگلش سے جو ہے نوکریاں ملتی ہیں. کہ تم کو مل رہی، کتنے بہترین انگلش بولنے والے جو ہیں وہ ان کے چپلا پھنس گئے، نوکری نہیں ملی. عمر نکل جا رہی، شادی بھی نہیں کر رہے، نوکری نہیں ملی. کیا نوکری نہیں ملی تو کام کون بچی دکھا رہے؟ شادیاں بھی نہیں ہو رہی. 30 سال کے آپ کو بھائی ہاتھ پکڑ کے بتا سکتے، 30 سال 32 سال 35 سال کا ہو گیا، کوالیفائڈ ہے، بڑی ڈگری رکھا ہوا ہے، نہ نوکری مل رہی نہ شادی، نہ نوکری نہ چھوکری، کچھ بھی نہیں ہے. ویسے زندگی غموں کی زندگی گزار. کیا ملا بھائی؟ ایمان بھی چلا گیا، نہ دنیا ملی، نہ خدا ہی ملا، نہ مثال سے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. میں پڑھنے سے منع نہیں کرتا، پڑھنا چاہیے. مسلمانوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہیے، مسلمانوں کو ایک سے ایک قابل بننا چاہیے. تم بنو، جو چاہے بنو، جتنا چاہے پڑھو، اور ہنر جو سا چاہے سیکھو، لیکن ایمان پہلے سیکھنا ہے، اپنے دین سے واقف ہونا ہے، اپنے عقیدے سے واقف ہونا ہے. کیا مشکل ہے، مسجد کے پیشوام صاحب عالم دین ہے. یہ محلے کی بات بولتا ہوں کہ مسجد حسن ہے، یہاں جو لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں اس میں نوجوان بچے بھی ہیں، بڑے بزرگ بھی ہیں. یہ لوگ اپنے امام سے یہ کیوں نہیں بول سکتے کہ مولانا روزانہ ہم آپ کو آدھا گھنٹہ دے سکتے، آپ آدھا گھنٹہ ہمیں بیٹھ کے ہمارا ایمان کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارے نبی کون ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی صفات کیا ہے، ان کی تعلیم کیا ہے، ذرا ہم کو سکھائیے نا. بولیے. اور نہ امام ایسا کرے، ٹائم آدھا گھنٹہ بھی آپ کو نہیں دیتا، تو ہم پورے منتقل کے علماء کے ذریعے سے اس امام کو پابند کرائیں گے اور بولیں گے کہ اگر یہ قوم کی خدمت نہیں کر سکتا تو پھر اس کو اپنا پیٹ کا دھندا دے. بولو
اور مسجد کی امامت مت کرو. ٹائم نہیں دیتا آگے برابر ٹائم دے گا, آپ نہیں ٹائم دے گا. شادی میں بالغان کھول رہے بند کر رہے, بچوں کے مکتب کھل رہے بند ہو جا رہے. کیوں؟ بچے نہیں آ رہے, بچے نہیں آ رہے. بچوں کے ابا ماں کو کیا ہو گیا؟ مسلمان نہیں ہے, یتیم بچے ہیں, یسیر بچے ہیں, ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں. آسمان پھینکا زمین آپ نے ان کو. یہ بچوں کا جب باپ زندہ ہے, بچے کی جب ماں زندہ ہے, تو مکتب کیوں نہیں بھیج رہی ہے اس کو؟ کیا یتیم بچے ہیں جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ مگر آج مسلمانوں کے بچوں کا یتیم یسیروں کا حال ہو گیا ہے. کوئی ان کو مکتب بھیجنے والا نہیں, کوئی ان کو قرآن پڑھانے کی فکر کرنے والا نہیں ہے. اسکول کی تیاری نیند میں سے اٹھے جب سے شروع, وہاں تیرے بیٹا جلدی بیٹھ کر جلدی کر, جلدی جا, پیشاب کا باتھ پوجا کا, یہ کر وہ کر وہ کر, اور ادھر روٹی بنا دی, ٹفن تیار کر, ادھر ہی پاس ہو رہے بڑے تیار کریں تو بچے کو ساکسا دیکھ لو, شوز دیکھ لو, یونیفارم پہن لو, جو ہے بستہ ڈالو, بیگ جما لو, کتاباں کرے, ہوم ورک کرے بھی کرے, چیک کر کے دیکھ کے اپنا سب جمع کے کر کے اس کو ٹفن رکھ کے تیار کر کے بابا کو اٹھائے تو بابا آنکھیں من لگے کر کے بچے کو جا کے اسکول میں چھوڑ دیا. یہ گھر گھر کا حال بتاؤ میں. پھر آنے کے ساتھ ہی ٹیوشن میں جاؤ, پھر ٹیوشن سے آتے جو ہے تھوڑا بہت کچھ کھلا پلا دے کے ہوم ورک کر لیتے, بیٹھو. بچے نیند میں وہیں بیٹھو, ختم منڈی دار کے سو جاتے. آخر کلمہ کب سکھاؤ گے؟ 24 گھنٹے میں ٹائم نہیں ہے آپ کے بچے کے پاس. کلمہ کب سکھاؤ گے؟ نبی کے بارے میں کب بتاؤ گے؟ انبیاء کے قصے کب سناؤ گے؟ ایمان و یقین بننے والی باتوں کا مذاکرہ کب ہوگا گھر میں؟ نہیں ہوا تو نہیں ہوا, بچہ چھوڑو. بچہ جو ہے اچھا پڑھ جائے تو بس, اچھا پڑھ لیا تو بس. ایک دور تھا لوگ کہتے تھے دنیا کی ہر چیز چھوڑ دیں گے پر ایمان کا سودا, ہر چیز چھوڑ دیں گے, ایک سنت نبی کی نہیں چھوڑے. جب یہ دور تھا تب دنیا کی ہر طاقت آپ کو بگاڑنے کی کوشش میں ناکام ہو گئی. پھر اور جب یہ دور آیا ہے کہ دین ملو نہ کو ملو, ایمان ملو نہ کو ملو, ایک کلمہ بھی نہیں کو اندوسو, مگر پڑھنا اچھا پڑھنا اچھا پڑھنا اچھا پڑھنا. بیٹیوں کو وہی, بیٹوں کو میں مذاق نہیں اڑا رہا ہوں مسلمانوں, میں درد دل آپ کے سامنے. یہ مسلمانوں کی صورت حال, یہ ہماری قوم کا حال ہے. کیا ہوگا اس وقت میں؟ ہندوستان میں جو ذہنیت آئیڈیالوجی حکمرانی کر رہی ہے, گورننگ کر رہی ہے, انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے اور 100 برس سے تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ملک میں اسلام اور مسلمانوں کو مٹانا ہے, چھپانا ہے. کیونکہ ختم تو نہیں کر سکتے, مسلمانوں کو ختم تو نہیں کر سکتے, نہ دوسرے کسی ملک کو بھیج سکتے, نہ یہ ملک بانٹ کے تھوڑی زمین اور دینے کو تیار ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. رکھنا ہے مگر دبا کے رکھنا, رکھنا ہے. تمہارا ایمان تمہارے دل میں رکھ لو بھائی. سب کو کہیں دکھا رہے, یہ دوسرا دکھائے تو اس کو نہیں پوچھے, ہم دکھائے تو پوچھے ہم سے کیوں دکھا. یہ بات ایسی ہے کہ اگر میں بیان کروں تو ٹائم خراب ہوگا. کس کی آنکھ نہیں دیکھ رہی, کس کے کان نہیں سن رہے. یہ زمانہ تو الیکٹرانک میڈیا کا ہے, ہر چیز آنکھوں سے بھی دکھائی جا رہی ہے. پہلے خالی پڑھتے تھے ہم نیوز, اب نیوز سنائی بھی جا رہی ہے, آنکھوں سے دکھائی بھی جا رہی ہے. اور کیا عین الیقین کے درجے میں آپ دیکھیں گے کہ ہم بیٹھ کے بیان کریں تو آپ کو پتا چلے گا. کس کو نہیں معلوم ہے کہ اس وقت میں ٹرین میں نماز پڑھنا مشکل, رستہ ہائی وے ہے, وہ ہائی وے کے اوپر کس کو کیا تکلیف ہو رہی, سائڈ میں گاڑی روک کے نماز پڑھ لینے ہوا, اس کے اوپر بھی کیس. کیا کیس ہو رہا ہے کہ سب ملک میں ایک قوم کے لوگ دوسرے قوم کے لوگوں کو دل دکھا رہے. کل تک نہیں دکھا تھا بھائی, آج کل کو دکھ رہا.
ابھی 2 مہینے پہلے 2-4 مہینے پہلے یہ حکومت آنے سے پہلے کیا کسی کا دل دکھا تھا؟ میں اس عمر کا ہو گیا ہوں، میں ہوائی جہاز سے سفر کیا ہوں، ٹرینوں سے سفر کرتا ہوں، بسوں میں سفر کیا ہوں، اپنی گاڑی سے ملک پھرتے رہتا ہوں، اپنے پورے ملک کے اندر یہ اسٹیٹ وہ اسٹیٹ وہ اسٹیٹ وہ شہر وہ گاؤں دیہات، کہیں کسی کو بھی تکلیف نہیں ہوئی نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کے. گھر پہ کھڑے تو گواہ کے بول رہے پانی ہونا کیا نماز پڑھتے کیا ہمارے گھر پہ پڑھ لیجیے کیا پڑھ لیجیے بول کے ہندو ہم پوچھ رہے یہ کون لوگ ہیں جو ملک میں گڑبڑ کرتے ہیں؟ آج بھی نہیں، آج بھی پوچھ رہے مدد کر رہے پانی لا کے دے رہے، آج بھی ہمیں یہ کر رہے. میں گیا تو ہوٹل بگڑی نہیں تھی دوپہر کے کھانے کا بس 7-8 گھنٹے کا سفر تھا. صبح نکلے بالکل دوپہر کے کھانے میں دیکھتے جو ہے ایک جگہ پر ایک ڈھابا رکھا تو ہم بولے بھائی یہی لے لو جو بھی ہے جیسا بھی ہے گاڑی دے دیے. تو دروازہ پیچھے سے تھا، گئے تو سب سے پہلے مندر تھی، پھر اس کے بعد جو ہے اس کے اندر پورے مذہبی بزرگ کا آدمی تھا جو اپنا ہوٹل چلا. تو ہم کو چاول بھات کاٹتا تھا بولتا سبزی بھات، تو ہم نے چلو یہی کھا لیں گے. چلے گئے اس کے اندر، اس کو دیکھ کے یہ سمجھے کہ بڑا متاثر قسم کا دکھا. اب یہ داڑھیوں کو پکڑی ہوئی دیکھ کے کیا سمجھتا ہے، لیکن ہم تھوڑا اونچا تھا، سیڑھیاں چل رہی تو وہ جو سیٹ تھا کاؤنٹر میں سے دوڑ گیا اور ہاتھ پکڑ کے لے گیا اور لے جا کر کے دستی نکال کے کرسی پوچھ کے اس کو اوپر بٹھا. پھر برتن وغیرہ کیا کھائیں گے آپ کدھر کریں گے؟ ہم بولے بھائی ویجیٹیبل کھائیں گے. تو بولے اچھی بات ہے، برتن جا کے خود لے کے آیا. حالانکہ کام کرنے والے سب لوگ، لیکن ہمارا پورے کھانے کا خود دوسرے ٹیبلوں پہ بیٹھ کے دوسرے غیر مسلم دیکھ رہے ہیں. ایسا نہیں کہ دیوانہ کھانا انہیں کر رہا ہے لوگوں کی عزت. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں آج بھی عوام کی اکثریت چاہے کسی مذہب کی ہو، دوسرے مذہب سے ان کو کوئی تکلیف نہیں، مسلمانوں سے بھی ان کو کوئی تکلیف نہیں. ہمیں پتہ ٹرین میں تو کچا کھل بھری ہوئی تھی یو پی میں اور ہریدوار سے لکھنؤ جا رہی تھی، اس میں جگہ بھی ایک آدمی نوجوان لیٹے ہوئے تھے، ان کا ریزرویشن تھا. ہم لوگ وہاں کھڑے ہوئے تھے، ہمارے بیگ کے ساتھ 2 ٹالی. تو اس نے کہا کہ یہ لوٹے کا کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی یہ وضو بنانے کے لیے رکھتے ہیں، نماز پڑھنا. تو پھر وہ تھوڑا سا اپنے پیر سمیٹ لیا، بولا میرے کو مذہبی لوگ بہت پسند ہیں، آپ بیٹھیے. کھڑے تھے، پھر بیٹھے. تھوڑی دیر کے بعد اس کو اور اچھا نہیں لگا تو اٹھ کے بیٹھ گیا وہ بھی اور باتیں کرنے لگا. ہم ان کو باتیں سناتے رہے، خوش ہوتا رہا. کچھ بھی نہیں، ہریدوار میں جا کے پوجا وجا کر کے آ رہا تھا، مگر تعصب تو نہیں تھا. یہ کون ہے جو ہر جگہ ویڈیو وائرل کرتے ہیں، کیس بناتے ہیں، FIR درج کراتے ہیں، پھر کورٹ میں چلے جاتا ہے قصہ اور پھر فیصلے ہوتے رہتے ہیں؟ یہ کون ہے؟ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جو مشنری ہے، جو اپنے مشن کو کامیاب کرنے کے لیے کرتے. یہ سارے سماج کے لوگ نہیں ہیں. سماج کے لوگوں میں آج بھی کوئی تکلیف نہیں ہے کسی سے. ان کے ساتھ رہ رہے، اٹھ رہے، بیٹھ رہے، بیچ رہے، خرید رہے، ان کے ساتھ کھا رہے، دوستیاں ہیں، ان کے ساتھ کھیتی باڑی کر رہے، ان کے ساتھ کاروبار دھندا کر رہے. کون ہم کو تکلیف غلط نظر سے دیکھ رہا؟ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. لیکن ہر جگہ ایک ٹیم بنا کے چھوڑ دی گئی ہے، بجرنگ دل کی ہر جگہ بنا کے چھوڑ دی گئی ہے. یہ بیکار بچے ہیں جن کو یہ کام دے دیا. یہ لوگ فتنہ کر رہے ہیں اور اس فتنے کی حمایت اور سپورٹ پوری مشنری کر رہی ہے. یہ جو حالات آ رہے ہیں، ان حالات کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک کو، اس کا جو کلچر ہے اور اس ملک کا جو نقشہ ہے اور رنگ ہے، یہ رنگ وہ ہندو تہذیب کا رہے. کوئی بھی دوسرے مذہب کی تہذیب وہ چھوٹ جائے، اس کے نیچے دب. یہ میں اسٹڈی کر کے بتا رہا ہوں. ان کا منشا صرف اتنا ہے، رہے مسلمان، کام
بھیجیں گے کدھر بھیجیں گے؟ نہیں مسلمان. لیکن اگر آپ اپنا مذہب دکھانا چاہ رہے تو اپنے گھر میں دکھا دو یا اللہ کے گھر میں دکھا دو. کہیں بھی روز جھگڑے، ہر جمعے کو فتنہ ہوتا ہے وہاں پر نوئیڈا میں. اور بیچارے لوگوں کو کوئی جگہ نہیں ہے، کسی جگہ جا کے جمعہ پڑھ لیتے ہیں. مزدور لوگ صرف جمعہ ہی تو پڑھتے ہیں ہفتے میں ایک نماز، کہیں پڑھ لیتے ہیں، کبھی کوئی کچھ نہیں بولتا تھا. اب یہاں پڑھو تو یہاں آ کے شروع ہو جاتے ہیں، وہاں پڑھو تو وہاں آ کے شروع ہو جاتے ہیں اور ان پہ کیسز درج کرا دیتے ہیں. اور پولیس بھی کیس درج کر دیتی، یہ نہیں پوچھتی کہ بھائی کل تک نہیں بولتے تھے آپ لوگ، اب کیوں بول رہے ہو؟ کوئی بھی نہیں پوچھتا. تو ایک پلان ہے میرے دوستو عزیزو، اس پلان کے تحت ہماری جو نسل ہے، ایک نسل جو اگلی ہمارے بچے جو اب گھروں میں کھیل رہے، کود رہے، اسکولوں کو جا رہے، پرائمری میں پڑھ رہے، اس نسل کو شرک کے رنگ میں رنگ دیا جائے، یہ پلان ہے. پھر اس کے بعد جب ان کا رنگ بدل جائے گا، کلچر بدل جائے گا، تہذیب بدل جائے گی، تو ان کو توحید پہ قائم رہنا بہت مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل. تو یہ پالیسی بنائی گئی ہے مسلمانوں سے ٹکرانا نہیں ہے، لیکن ایجوکیشن پالیسی ایسی بنانا ہے کہ یہ بڑے مسلمان تھوڑے تھوڑے کر کے گزر جانے دو، پیچھے سے آنے والے ہمارے واسطے کرنے سب، پیچھے سے آنے والے سب ہمارے کلچر میں ڈھل جائیں اور جو ہے بھارت کو جو ہے بھارت یا کلچر کے مطابق بنانے میں بدل. ایسی نسل تیار کرنا چاہیے اور اسی کے لیے نیو ایجوکیشن پالیسی بن گئی ہے، منظور ہو گئی ہے، پارلیمنٹ میں منظور ہو گئی، راجیہ سبھا میں منظور ہو گئی، ایجوکیشن منسٹر نے منظوری دے دی. اب 2 دن پہلے کابینہ کی جو ایجوکیشن کیبنٹ کمیٹی ہے، اس کمیٹی نے بھی باقاعدہ طور پر اس کو ڈکلیئر کر دیا ہے کہ اب تعلیمی نظام ہندوستان میں اسی کے مطابق ہوگا. اب اس کے بعد کوئی بھی مرحلہ باقی نہیں، صرف ایک مرحلہ باقی ہے، وہ ہے سلیبس کا سامنے آنا. تو ابھی سلیبس سامنے نہیں آیا ہے، یہ آخری مرحلہ. کیا آئے گا؟ اگر آپ تصور کر لینا چاہو تو NEP کا جو میٹر ہے، جو مواد ہے، اس کو آپ پڑھ لیں. اس کو پڑھ کر وہ نہیں طے کر لیں کہ کیا سلیبس آنے والا ہے، اس کو سمجھ. اس کو نیشنلائزڈ کر دیا گیا ہے. پورے ہندوستان میں ایک ہی نظام تعلیم اور ایک ہی نصاب تعلیم، ہر علاقے میں اس علاقے کی مادری زبان میں تعلیم دی جائے گی اور قومی زبان میں تعلیم دی جائے گی. قومی زبان سے مطلب سنسکرت ہے اور مادری زبان جو بھی کنڑ، تیلگو، تمل، جو بھی علاقے کی زبان ہوگی وہ مادری زبان. پورے NEP میں کہیں اردو کا اور عربی کا نام نہیں ہے. تمل، تیلگو، کنڑ اور فارسی کا نام لیا ہے، لیکن اردو کا نام کہیں، اردو ایز اے لینگویج کہیں نہیں ذکر کیا. فارسی کون پڑھتا ہے بھائی؟ فارسی ایران کی زبان ہے، کسی زمانے میں تھی ہندوستان کی زبان جو اب ختم ہو گئی، لیکن فارسی پڑھائیں گے یہ تو ہے. اور 5ویں جماعت سے لے کر سنسکرت سب کو پڑھنا کمپلسری، کیونکہ ان کے مذہب کی زبان ہے. مگر وہ اس کو مذہب نہیں بولتے، وہ بولتے ہیں بھارت یا کلچر ہے، وہ بھارت کی زبان، اس لیے بھارت کی زبان سب کو پڑھنا ہوگا. یہ قومی زبان نیشنل لینگویج ہے، اس کو سب کو پڑھنا. پھر اب اس کا بنا دیا ہے 5+3+3+4، 12 سال تک کی 12ویں تک کی تعلیم کا انتظام بن کے آ رہا ہے. یہ جو ہے کیریکولم بھی آ گیا ہے اور ابھی 2 دن پہلے کی جو نیوز کیبنٹ کمیٹی کی طرف سے آئی ہے اس کے اندر بھی ڈکلیئر ہو گیا. اب آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ اپنے بچے کو اسکول میں نہیں شریک کریں، اس کی کوئی گنجائش نہیں. یہ پہلے کسی زمانے میں ایسا بول سکتے تھے
نہیں بھائی ہم نہیں پڑھاتے دنیا کی تعلیم، ہم دین کی ہمارے مذہب کی پڑھا دیتے، ایسا کبھی بول سکتے، لیکن اس کا کوئی چانس نہیں. کیوں؟ RTE پاس ہو کمپلسری ہر ہندوستانی بچے کو پڑھنا ہے، بچے کو بچی کو 12ویں تک پڑھنا ہے. اس کے بعد نہیں پڑھنا ہے تو نہیں پڑھو، چھوڑ سکتے، لیکن 12ویں تک پڑھنا کمپلسری ہر ہندوستانی بچے اور بچی کو پڑھنا پڑے گا. ہم نہیں پڑھاتے ہوئے کیا آپ نے تو یہ تو راستہ بند ہو گیا. اب پڑھانا ہی پڑھانا ہے. کہاں پڑھانا ہے؟ اسی کلچر میں پڑھانا ہے، اسی سلیبس کو پڑھانا ہے جو سینٹرل گورنمنٹ نے پورے ملک کے لیے جائے. اس کے اندر آپ کے پڑوس سے کرناٹک ہے نا، یہ تو آندھرا ہے، یہ تو آندھرا ہے بھی، آندھرا میں نہیں آئی بات، لیکن کرناٹک والا تو ایسا سب سے پہلے تیار ریڈی کھڑا ہوا ہے. جیسے ہی آرڈیننس نکل جائے تو فوراً ہم کرناٹک میں NEP کو نافذ کر دیں گے، نیشنل نیو نیشنل ایجوکیشن پالیسی. اس کو ہم بالکل ریڈی کر رہے ہیں. مہاراشٹر والا بھی بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے، فوری طور پہ نافذ کرنے. آندھرا میں بھی کرنا پڑے گا، تلنگانہ میں بھی کرنا پڑے گا. جب ایک قانون بن چکا ہے تو قانون سے کون ہٹ سکتا ہے؟ قانون تو سب کے لیے ہوتا ہے. اس لیے یہ سب ہو رہا ہے. قانون نہیں بنے تو ہمارا چیف منسٹر کے MPs وہاں روکتے نہیں، وہاں روکے نہیں روکے، آندھرا کے MPs روکے نہیں روکے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب نے ہتھیار ڈال دیے، وہ تو سب جگہ آنا ہے، سب جگہ آئے گا، وہ سب جگہ چلے گا. ہمارا بچہ اس کلچر میں جا کے پڑھے گا جس کا کیریکولم بھی ان لوگوں نے جاری کر دیا اور پورا نظام بھی جاری کر دیا، پورا انہوں نے اس کا جو تصور ہے، آئیڈیالوجی، وہ بھی جاری کر دی، کانسیپٹ سب آ گیا. صرف سلیبس آنا، اسی میں اپنے بچوں کو بھیجنا. مسلمانوں 2 سال سے 2020 سے یہ بات چل رہی، علماء بیان کر رہے، لیکن کیا مسلمانوں نے ان 2 سالوں میں سوچا کہ اس ماحول میں جانے سے بچ بھی نہیں سکتے، اور جانا بھی ہے، بچوں کو بھیجنا بھی ہے، اور پھر اس ماحول میں جا کر وہ شرک کے اثرات سے محفوظ رہنے کی کوئی صورت نہیں ہے. تو میں ان کی توحید کو مضبوط کرنے کے لیے میرے گھر میں کیا نظام بنا رہا ہوں، اپنے گھر میں کیا بنا رہے ہیں، اپنی مسجد میں کیا بنا رہے ہیں. مسجد کے ذریعے مکاتب کا سسٹم چلا سکتے. ایک مسجد کے اطراف محلے کے بچے دور سے نہیں آ سکتے. اس مسجد کی کمیٹی اپنے محلے میں 5 8 10 جتنے مکتب کی ضرورت ہے اتنے مکاتب دین کے قائم کرنا، اور اپنے تمام محلے والوں کو پابند کر دینا کہ آپ کا بچہ، آپ کی بچی مکتب آنا ضروری ہے. جیسے سرکار پابند کر رہی ہے کہ آپ کا بچہ اور آپ کی بچی کو اسکول آنا ضروری ہے، آپ بھی پابند کیجیے کہ مکتب آنا ضروری ہے. کیوں؟ مذہب کا علم حاصل کرنا ہندوستان کے آئین کے مطابق ہر ہندوستانی کا حق ہے. ہمارے مکتب کو گورنمنٹ روک نہیں سکتی. ہاں اسکول نہیں جا کے مکتب جائیں گے تو روکی، لیکن اسکول پڑھتے ہوئے مکتب جانے والوں کو کوئی قانون نہیں روک سکتا، اس لیے کہ اس ملک میں ہر مذہبی، ہر بھارت کے شہری کو اپنا دین سیکھنے کا حق حاصل ہے. اس لیے مکتب واحد راستہ رہ گیا ایمان کی حفاظت کے واسطے، توحید کی حفاظت کے واسطے. یہ منتقل کہ مسلمانوں سے میں اللہ کے نام پر نبی کی دہائی دے کر اپیل کرتا ہوں، بھیک مانگتا ہوں کہ آپس کی لڑائیاں بند. اب وقت نہیں ہے کہ ہم لڑتے ہیں. آپس کی لڑائیاں بند کر دیجئے، نفرتوں کا بازار ٹھنڈا کیجئے، ایک دوسرے کے خلاف گناہ ختم کر دیجئے، مسجدوں کے ٹائٹل ختم کر دیجئے، اللہ کے گھر کو اللہ کے سارے بندوں کے لیے. ہمارے باپ کا گھر نہیں ہے، میرے گھر میں تم نہیں آنا، تم نہیں آنا، میرے دہلیز میں چڑھنا، وہ تو تمہارے گھر کے واسطے. یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر میں اللہ کے بندوں کو آنے سے
سے کوئی مت روکو. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها. سب سے بڑا ظالم پاپی گنہگار وہ ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کے بندوں کو عبادت سے روکتا. سب سے بڑا پاپی. محلوں میں بھی میں نہیں بولتا کہ سب لوگ ایک جماعت ہو جاؤ، وہ ہو ہی نہیں سکتے، امپاسبل. کیوں بولے کہ بھائی آپ اہل سنت الجماعت ہے، اہل سنت الجماعت رہیے، آپ جو ہے تبلیغی جماعت ہے، تبلیغی جماعت رہیے، آپ جماعت اسلامی ہے، جماعت اسلامی رہیے، آپ اہل حدیث ہیں تو اہل حدیث رہیے، حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، جو بھی ہیں مسلمان ہیں تو مسلمان. اب ان باتوں میں الجھنے کا ٹائم نہیں. اب تو آسمانوں میں ہماری موت کے فیصلے، ہماری نسلوں کے گلے گھونٹنے کے فیصلے. جسمانی اعتبار سے نہیں، جسمانی اعتبار سے کوئی خطرہ نہیں ہے. ہمارے نسلوں کے ایمان کے گلے گھونٹنے کے فیصلے، ہمارے نسلوں کی روح نکالی جائے گی، ایمان کی، دین کی، حب رسول کی. پورے سال 4 سال کی عمر سے دے رہے ہیں. یہ نیا نظام ہے بچوں کو سرکاری اسکول میں 4 سال کی عمر سے، 4 سال کی عمر سے بچے کو لے رہے ہیں. اور 4 سال کی عمر سے بچے کو جو ڈرائنگ کرنا ہے، جو سلیبس پڑھنا ہے، جو ان کا ٹیکسٹ ہے، وہ جو ٹیچر پڑھائیں گے، وہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے کہیں ایمان کا دور دور تک پتہ نہیں چلتا. جو ہندوستان میں مسلم ہیروز تھے ان کا نام و نشان مٹایا جا رہا ہے اور ان کو سلیبس میں سے نکال دیا جا رہا ہے. یہاں پر صرف غیر مسلم ہیروز کا تذکرہ. اور بھگوت گیتا کیوں پڑھانا چاہیے؟ تو بول رہے وہ مذہب کی کتاب نہیں ہے، وہ مورل سائنس ہے، اخلاقیات کی کتاب ہے. اس لیے پڑھائی جا رہی ہے. ہندوستان کے بچے بااخلاق اس کے لیے پڑھیں. ویر ساورکر کی سوانح عمری پڑھانا ہے. ارے ان کی کیوں پڑھانا ہے؟ گاندھی کیوں پڑھانا ہے؟ ہمارے قوم تو وہ ہے. تو نہیں، وہ اس لیے پڑھانا ہے کہ وہ محب وطن تھا، تاکہ بھارت کے بچوں کے دل میں وطن کی محبت پیدا. ہر چیز کا دوسرا نام رکھ کر پورا ہندو کلچر سے تعلیم کو رنگ دیا گیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ہندو کلچر نہیں، یہ بھارتیہ کلچر ہے. اگر آپ بھارتی ہیں تو بھارت کے کلچر کو مانو، اور اگر نہیں مانتے ہو تو پھر بول دو کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم بھارتی ہیں. بڑے گھیرے میں ہے میرے دوستوں. میں آپ کو مایوس کرنے کی بات نہیں کر رہا، میں کسی کی ہمت نہیں توڑنا چاہتا. مسلمانوں انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے مددگار ہیں، لیکن ہم ایسے بنے کہ اللہ سے مدد آئے. ہمارا اللہ سے تعلق ہی ویک ہوتا جا رہا ہے، ٹوٹتا چلا رہا ہے، تو پھر اللہ کی مدد کیسے لیں گے؟ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں تاکہ اللہ کی مدد ہماری طرف. اللہ تبارک و تعالی شانہ اپنے بندوں کی مدد کے لیے ہر وقت تک. ہم تو ماہر بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ رہے منزل. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کس قدر شاق تجھ پہ صبح کی بیداری ہے. بیداری یعنی جگنا، ان میں سے اٹھنا. شاق مطلب مشکل. کس قدر شاق تجھ پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے تم کو تو نیند پیار. ہر صبح کو اللہ فرما رہا ہے، اقبال کی زبان ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے. اللہ کی بات نہ بند کر. ہر صبح کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہاں ہی سونے والے کس سے محبت ہے، نیند زیادہ محبوب ہے یا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا چاہتا. بستر پہ پڑھ کے، تکیے پہ سر رکھ کے، سردی کی راتوں میں گرم بلانکٹ اوڑھ کے سونا زیادہ اچھا لگتا ہے یا سوٹر ووٹر پہن کے کانوں کو بند کے گھر سے نکل کے مسجد میں آنا اور امام کے پیچھے
اپنی پیشانی رحمان کے قدموں میں رکھنا یہ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ کون سا کام زیادہ اچھا لگتا ہے؟ اگر تجھے وہ بستر زیادہ اچھا ہے تو ایک دن آنے والا ہے جب تجھے بستر کے بغیر مٹی میں سلایا جائے۔ یہ تیرا خانہ رنگین، یہ تیرا بستر زرین، بفرش خاک سونا ہے تجھے زیر بساط۔ سفروں کے دوران بسا اوقات بعض جگہ پر بڑے بڑے امیر کبیر کروڑ پتیوں ارب پتیوں کے گھر میں قیام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ان کے باتھ روم، ان کے ٹوائلٹس اور ان کے دیوان خانے تو دیکھ کے آنکھیں چکاچک۔ لیکن اللہ کا فضل ہے، بزرگوں کی زحمت کی برکت ہے کہ میں اس بستر پہ سوتے وقت میں اسی تصور سے سوتا ہوں کہ یہ بستر تو ہمارا بستر نہیں ہے، ہمارا بستر تو وہ قبر کی مٹی ہے جہاں 2 گز کپڑے میں پھر چلتا ہے، تکیہ بھی نہیں رکھا، روئی بھی نہیں بچھائی ہے، کچھ نہیں، وہی ہے ہمارا ٹھکانہ۔ اگر ہم اس کو بھول گئے تو پھر یہ دنیا ہمیں کھا جائے گی، اور جس دن موت آئے گی اس دن کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے سے سوچو، پہلے سے غور کرو۔ نہیں کہتا میں کہ اللہ کی نعمتیں مت کھاؤ، مت پیو، مت پہنو، مت برتو، نہیں، اللہ کی نعمتیں استعمال کرو، حلال طریقے سے جتنا اچھا ملا کھاؤ پیو، یہاں بھی آخرت میں۔ لیکن کبھی اس سے دھوکہ مت کھاؤ، یہ سب چھوٹنے والا ہے، اپنے ساتھ کچھ نہیں۔ اگر ہم اللہ کو راضی کر کے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ جیسے ہی لوگ مٹی ڈال کے ہٹ جائیں گے، 40 قدم میں نہیں جانے پائیں گے کہ جنت کی کھڑکی کھولو، جنت کا بستر بچھاؤ، جنت سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کا جاری اجرا فرما۔ پھر ہمیں دنیا کی کسی نعمت کی ضرورت نہیں۔ اور اگر ہم اس حال میں گئے کہ اللہ ہم سے خوش نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ قبر سے کہیں گے کہ 2 طرف سے دبا کے بیچ کے ہڈیوں کے اندر تنگ کر دی جائے گی۔ 100 ایکڑ زمین کا مالک تھا، لیکن 2 گز زمین نے بھی ایسے دبا دیا کہ ادھر کی پسلیاں ادھر کی، نبی نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے بتایا ہے سمجھانے کے بعد، ایسے ادھر کی پسلیاں ادھر کی پسلیوں میں گھس جائے۔ الامانت حفیظ الحیاض باللہ، اللہ سب مسلمانوں کی حفاظت کرے۔ میرے دوستوں، بدلنا پڑے، غفلت بہت ہم نے کر لی، تب ہمیں اپنے کو احساس نہیں تھا، تب حکومتیں نرم تھی، ہم اپنے کام نکال دیا کرتے تھے، ہم لیڈروں کے پیچھے پھر کر کے کچھ تو اپنے رستے بنا لیا کرتے تھے۔ ایک بڑی اچھی بات مجھے اس نے بتائی، ہمارے یہاں تلنگانہ میں نظام آباد کا آزادی کے بعد سے پہلی مرتبہ بی جے پی کا ایم پی بنا ہے۔ اس سے پہلے آزادی سے اب تک مسلسل کانگریس کا ایم پی تھا۔ اسی کانگریس کے لیڈر کا بیٹا اس نے بی جے پی سے ٹکٹ لے کے الیکشن لڑا اور وہ جیت کے ایم پی بنا۔ اب وہ مسلمان لیڈروں کو، کیونکہ مسلمان بہت ہیں وہاں، تو مسلمان لیڈروں کو ایک کھلے جلسے میں اس نے خطاب کر کے کہا کہ مسلمان لیڈروں سے میں کہتا ہوں کہ لیڈر بننا مجھ سے سیکھو، تم لوگوں کو چمچے بننا آتا ہے، لیڈر بننا نہیں آتا۔ کھلے عام بولا ہے اور بالکل سچا بولا ہے، کوئی لیڈر نہیں ہے اتنے بڑے شہر میں کہ کم از کم ایم ایل اے بن کے بتا دیتا، سب لوگوں کے پیچھے پھرنا، اپنے کام کو چار نکال لینا، کچھ بھی ڈال دیا تو لے لینا، آؤٹ فٹ والے رہنا، ناچتے رہنا، آگے پیچھے پھرتے رہنا، یہ ہمارے مسلمانوں کی لیڈرشپ ہے۔ جس قوم کو اللہ نے قوموں کا لیڈر بنایا تھا وہ اپنی بستی کا لیڈر بھی بننے کے ساتھ ذرا بنا تو ظلم کرنا، لوگوں کے اوپر اپنی دادا گیری چلانا اور لوگوں کو لوٹنا بس نہیں۔ کیوں بولے تو میں ان کا چمچا ہوں، میں ان کا پیے ہوں، میں ان کا یہ ہوں، اونٹ نے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی بولتے ہیں۔ ہم ایک ایسی قوم ہو گئے ہیں جسے نہ سیاست کرنا آتا، نہ سماجی زندگی گزارنا آتا، نہ آپس میں محبت سے رہنا آتا، نہ ایک طاقت بننا آتا، نہ سب مل کے ایک پارٹی کو جتانا آتا، کچھ بھی نہیں آتا۔ ایک ایسی قوم بن کے ہمیں کس چیز پہ ناز ہے میرے دوستوں؟ اگر آپ اللہ کے دین سے چپٹے رہو گے، اگر آپ اللہ کو راضی کر لو گے،
اگر آپ نبی کا ان کی قبر مبارک میں روح کو تڑپانا چھوڑ دو گے تو پھر اللہ ایسا نظام بنا دے گا کائنات کا کہ ہم ہی بڑے ہوں گے. لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. بہرحال میں نے آپ کو بہت وقت دیا، 10 بجنے جا رہے ہیں، اور میں نے دونوں ہی موضوعات پر تھوڑی تھوڑی بات آپ کے سامنے کر دی ہے. ختم نبوت ہمارا عقیدہ ہے. ہمارے نبی کے بعد ختم نبوت کا مطلب نبوت ختم ہو گئی نہیں، نبیوں کا آنا ختم ہو گیا، اور نبوت قیامت تک ہمارے نبی کی بات، اس کی برکت باقی ہے، اس کی رحمت باقی ہے، اور ہر علاقے کے لیے انہی کی نبوت ہے، اور وہ اللہ کے ذات سے پیارے آخری نبی ہیں. اب اس کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹا ہے، مکار ہے، کذاب ہے، دجال ہے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا اس سے پوچھنا بھی نہیں کیا دلیل ہے، بلکہ پوچھے بھی تو کافر ہوتے، کیونکہ پوچھے تو کیا ہوتا، بولے تو مان گے، اس لیے پوچھنا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی، ہمیں پوچھنے کی بھی کیا ضرورت ہے کسی کو، ہمیں بات ہی نہیں کرنا ہے کسی سے، دعویٰ کرتے ہی بول دینا ہے جھوٹا مکار ہے. اس طریقے سے بچے. اس کے علاوہ بستیوں کے اندر جو ہے ایک شکیل بن حنیف کے نام سے ایک شخص اپنے کو نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کہتا ہے، میں عیسیٰ ہوں، عیسیٰ مسیح ہوں، اور میں اتر کے آ گیا ہوں، اب میرے اوپر ایمان لاؤ. تو لوگ جا کر مختلف علاقوں سے اس کے اوپر ایمان لاؤ. ابھی بنگلور میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، لوگوں کو بھی پتہ نہیں تھا، لیکن جب اس بات نکلی اور کچھ لوگوں نے سروے شروع کیا تو ایک بستی میں 25 30 50 60 نوجوان ملے ہیں جو جا کے شکیل پہ ایمان لے گیا، اور اتنے کھٹ ہو گئے ہیں کہ بیوی کو چھوڑ دینے تیار ہیں، بچوں کو چھوڑ دینے تیار ہیں، نوکری چھوڑ دینے تیار ہیں، لیکن بول رہے ہیں صاف ٹکڑے ٹکڑے کر دو ہمارے جسم کے، پر ہم ہمارے عیسیٰ کو چھوڑنے والے ٹکڑے کر دو ہمارے، ایسے بول. حیران ہیں علماء کہ اتنا سخت کیسے ہو گئے، ہم تو 2 روٹی 2 بوٹی کے لیے سب چھوڑنے تیار ہیں، یہ لوگ اتنے کٹر کیسے ہو جا رہے ہیں؟ کیا سحر ہے، جادو ہے، کیا مصیبت ہے، سمجھ نہیں. مگر تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے یہ فتنہ، اور یہ فتنہ پھیلانے والے جاہل لوگ نہیں، یہ فتنہ جو پھیلا رہے ہیں وہ صورت شکل کے اعتبار سے بھی تھا. ان کے سروں میں زلف ہے، پوری داڑھی ہے، اونچی لنگی پہنتے ہیں، اور کوالیفائڈ ہیں، اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، ٹیچر ہیں، لیکچرر ہیں، اور ان کے لیڈی لیکچررز یہ عورتوں میں محنت کر رہے ہیں، مردوں میں محنت کر رہے ہیں، بڑے بڑے شہر متاثر ہوتے چلے جائیں، اور ہمارے نبی کی امت مرتد ہوتی ہے. پھر اسی طریقے سے آج کل 2-4 سال کے اندر اتنی تیزی سے پھیلنے والا ہے فتنہ گوہر شاہی فتنہ. گوہر شاہی نام کا ایک فتنہ ہے. میں پہلے اس لیے بتا رہا ہوں کہ کان میں پڑا رہے گا کہ کوئی مل جائے تو اپنے کو بچا لو، اس لیے بتا. یہ لوگ ذکر کی مجلسیں جماتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے کے بجائے غیر اللہ کا ذکر اور نماز کی ضرورت نہیں سمجھتے، اور اللہ کے دین کو جھٹلاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، اور لوگوں کو مرتد کرتے جا رہے. یہ کام بنگلور میں بھی پکڑا گیا تو بہت تیزی کے ساتھ مسلمانوں کے محلوں میں ان کی، یہاں تک کہ ایک بڑے مشہور معروف آدمی دینی اعتبار سے ان کا بھتیجا خود اس کا داعی بنا ہوا ہے، اور پورے خاندان کو اس میں مبتلا کر کے کہاں کیا ہو رہا ہے اپنے کو پتا نہیں. کیوں؟ اپن آپس میں لڑ رہے، آپس میں لڑنے سے فرصت نہیں ہے. جب ہم آپس میں لڑ رہے ہیں تو ہمارے یہ لڑنے کا فائدہ اٹھا کر ہمارے گھروں میں عورتوں کا کیا ہو رہا ہے، بچے کدھر جا رہے ہیں، عقیدے کیا ہو رہے ہیں، کچھ پتا نہیں. اس لیے میرے دوستوں بات کے اختلافات تو چھوٹے چھوٹے، پہلے ایمان کی خاطر ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جائیں.
ایمان کے خاطر ہم ایک دوسرے کی حفاظت و حمایت کرنے والے بن جائیں، اور جو ایمان کے ڈکیت ہیں، چور ہیں، ان لوگوں کے مقابلے میں ہم سب ایک طاقت بن کر پیچھے کریں اور ان سے اپنی بستیوں کو پاک کریں، اور یہ طے کر لیں کہ ٹھیک ہے جب ہم کو فرصت ملے گی تب آپس کا دیکھیں، فی الحال آپس کا نہیں، فی الحال ہمارے باہر والوں کو ہم ختم کرتے ہیں، یہ ہمیں کرنا پڑے گا، اور نہیں کریں گے تو وہ خمیازہ بھگتیں گے، صدیوں روئیں گے، کوئی ترس کھانے والا نہیں ہوگا، کوئی رحم کرنے والا۔ اس لیے کہ اپنے ہاتھوں کی کمائی، اپنے نقصان کو کوئی رحم کرے۔ اگر کوئی آدمی خود اپنے ہاتھ سے برباد ہو جائے، اب تو جاگو میرے دوستوں، ایک طرف اس ملک کی حکومت نیو ایجوکیشن پالیسی کے ذریعے سے بہت بڑا سیلاب لا رہی ہے، جس سے اپنی نسلوں کو بچانا اتنا ضروری ہے کہ اگر یہ نہیں کر سکے تو خدا کو وہ بھی نہیں دکھا سکتے۔ یہ بہت بڑا کام، اس کو گرین سگنل ہر جگہ سے مل کے پاس ہو گیا ہے، اب رکنے والا نہیں ہے سیلاب، اب آ ہی جائے گا، ہر اسکول میں آئے گا، پڑھانا ہی پڑے گا، آپ بھی اسکول کھولیں گے تو وہی پڑھانا پڑے گا۔ اس لیے اب اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں، ایک صورت ہے وہ یہ، اپنے گھروں کو مدرسہ بناؤ، اپنے گھروں میں صحابہ کے واقعات سناؤ بچوں کو، اپنے گھروں میں بچوں کو لے کے بیٹھو، انبیاء علیہ السلام کے تعارف کراؤ، اور انبیاء کے واقعات سناؤ، صحابہ کے واقعات سناؤ، اور جو انبیاء اللہ اس ملک کے اوپر گزرے ہیں، جن کی قربانیوں سے اس ملک میں اتنے مسلمان نظر آ رہے ہیں، ان اللہ والوں کے آج بچوں کو نام تک نہیں معلوم۔ آپ ان کے واقعات سناؤ، آپ ان بزرگوں کے بارے میں سمجھاؤ، کتنی قربانیاں دے کر، کیسے کیسے بادشاہوں سے ٹکرا کر انہوں نے اپنا ایمان محفوظ رکھا، اپنے ہی محفوظ رکھا، بلکہ اس ملک کے اندر 30 کروڑ مسلمان بننے کے سامان بنے۔ کہاں سے آئے مسلمان؟ دوسرے ملکوں سے تھوڑا یا اسی ملک کے باشندے۔ وہ لوگ کام کر گئے، قربانیاں دے کر کام کر گئے، اور آج کتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی یہاں پر موجود ہے۔ اس ملک کے اندر ہماری مسجدوں کی حفاظت کرنا ہے، ہمارے مدرسوں کی حفاظت کرنا ہے، مکاتب کا جال پھیلا دینے کا ہے، تقریریں کرنے سے اب کام نہیں چلنے والا ہے۔ اب تو ہر امام کو، ہر مؤذن کو، ہر حافظ قرآن کو، ہر عالم دین کو طے کر لینا ہے، میں جتنے محلے کور کر سکتا ہوں کر کے رہوں گا، نہیں تو میں اپنے نبی کو کیا دکھاؤں گا؟ اس لیے میں کر کے رہوں گا، اس راہ کی ہر مشکل کو گوارا کروں، اس راہ کی ہر مشقت کو برداشت کروں۔ مکتب کا سسٹم نہیں قائم ہوا تو NEP کے زہر سے ہماری نسل بچ نہیں سکتی، اور ہم کل روئیں گے خون، لیکن ہمارا رونا کچھ کام نہیں۔ اس لیے آج کرو، آج کرو، آج اللہ صاحب، اللہ پاک ہم سب کو کریں گے بھائی انشاءاللہ، ایک دفعہ انشاءاللہ بول دو تاکہ اللہ ہمیں کھڑا کرے۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وتجاوز وتكرم إنك أنت الأعز الأكرم۔ اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان۔ اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك۔
یا ولی الاسلام واہلہ ثبتنا بہ حتی نلقاک۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما، خاص طور سے اپنے دین، اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کے ایمان کی طرف سے ہم نے جو غفلتیں برتی ہیں ان غفلتوں کو اپنے کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ ہر مومن کے گھر میں ایمان کی باتوں کا چرچا اور تذکرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مکاتب کے نظام کو مضبوط، مستحکم اور مؤثر بنانے کے لیے سب کو جھک جانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ علماء، حفاظ، ائمہ، مؤذنین کو اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرما اور بستی کے مسلمانوں کو ان کا دست و بازو بن کر مددگار بن جانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سب کو یہ بات سمجھا دیجئے کہ اگر ہم نے ایمان اپنے مکتبوں میں، اپنے گھروں میں بچوں کا مضبوط نہیں کیا تو پھر اسکول کے مشرکانہ زہر سے ہمارے بچے محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ اللہ اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس بات کا اندیشہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اس بات کا انتظام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم کرم کا، رحم کا، عافیت کا، نصرت کا اللہ حاضرین کے جملہ مقاصد حسنہ کی تکمیل فرما، جملہ پریشانیوں کو اپنے کرم سے دور فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وآل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔